إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فقد غوى فإنه لا يضر الله شيئا ولا يضر إلا نفسه أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه لا يملكون من قطمير إن الذين تدعونه لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئكم مثل خبير يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد إن يشاء يذهبكم ويأتي بخلق جديد ما ذلك على الله بعزيز. سورہ فاتر کی چند آیتیں آپ کے سامنے پڑھی گئیں. اللہ تعالیٰ نے اس میں خاص طور پر یہ بیان فرمایا ہے کہ اے لوگو تم اللہ کے محتاج ہو. اللہ محتاج ہے، اللہ غنی ہے، وہ الغنی الحمید، اور وہ بے نیاز ہے، وہ غنی ہے، وہ مالدار ہے، اور ساتھ ساتھ فرمایا وہ حمید، یعنی اس کی مالداری ایسی ہے جو قابل تعریف ہے. مالداری کا جو تصور ہوتا ہے وہ اپنے ساتھ اچھائیاں بھی رکھتا ہے، برائیاں بھی رکھتا ہے. بہت سے لوگ مالدار ہو جاتے ہیں، مال کو نہیں سنبھال پاتے، دماغ بھی خراب ہوتا ہے، عقل بھی خراب ہوتی ہے، اخلاق بھی خراب ہو جاتا ہے اور دنیا میں مصیبت بن جاتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ ایسا مالدار ہے جس کے ساتھ کوئی قباحت نہیں، صرف خیر ہی خیر ہے. اصل مقصد یہاں یہ بتانا ہے کہ اللہ تعالیٰ مالدار ہے اور انسان فقیر ہے. انسان اور اللہ کے درمیان کئی قسم کے تعلقات ہیں. اللہ تعالیٰ معبود ہے، انسان عبد ہے. اللہ تعالیٰ خالق ہے، انسان مخلوق ہے. اللہ تعالیٰ رازق ہے، انسان مرزوق ہے. تو اسی طرح یہ فرمایا کہ انسان اور بندے کے درمیان نسبت یہ ہے کہ بندہ محتاج ہے، اللہ تعالیٰ مالدار ہے. اسے کیا درس دیا جا رہا ہے؟ دیکھ، ایک ہوتا ہے عقیدے کا مسئلہ، ایک ہوتا ہے فقہی مسئلہ. فقہی مسئلے سے انسان طریقہ سیکھتا ہے ہمیں کیسے عمل کرنا چاہیے. عقیدے سے انسان کا ذہن بنتا ہے، انسان کی سیرت سازی ہوتی ہے، انسان کی سوچ بنتی ہے، انسان کا رویہ بنتا ہے. تو یہاں یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ مالدار ہے اور انسان فقیر ہے. سب انسان، یا ایھا الناس، یعنی اسی میں مومن غیر مومن کی تفریق نہیں ہے. دنیا میں جتنے بھی انسان ہیں سارے کے سارے انسان محتاج ہیں. پوری خلقت، پوری نوع بشریت، سب کے سب محتاج ہیں. اللہ تعالیٰ مالدار ہے، یعنی سب کی ضرورتیں اللہ تعالیٰ پوری کرتا ہے. انسان کی مجبوری، انسان کی محتاجی کتنی ہے اس کی کوئی حد نہیں ہے. کوئی حد ہے؟ اپنے پیدا ہونے میں محتاج، اپنے مرنے میں محتاج، اپنے گھر بنانے میں محتاج، اپنے کھانے میں محتاج، اپنے صحت میں محتاج، اپنے مرض میں محتاج. کوئی محتاجی کی حد ہے؟ بلکہ ساری دنیا کی جتنی ضرورتیں ہیں انسان قدم قدم پر محتاج ہوتا ہے. سانس لینے میں محتاج، کھانا کھانے میں محتاج، کھانا ہضم کرنے میں محتاج، پیشاب پاخانہ کرنے میں محتاج. محتاجی تو ہے. اگر جائزہ لیا جائے تو انسان کی اکثر زندگی محتاجی کی بنیاد پر گزرتی ہے. اور محتاج کیوں اللہ تعالیٰ نے بنایا؟ اللہ تعالیٰ نے انسان کو محتاج اس لیے بنایا ہے کہ اگر اس کے پاس محتاجی نہ ہوتی، فخر نہیں ہوتی، یہ دنیا چل ہی نہیں سکتی. آپ دیکھتے ہیں کہ دنیا میں مغرور فرائض پیدا ہو جاتے ہیں، ظالم پیدا ہو جاتے ہیں، زندگی دشوار ہو جاتی ہے۔ اگر سب کے سب اللہ کی محتاج نہ ہوتے یہ دنیا چل سکتی؟ لڑ جھگڑ کر سارے تباہ و برباد ہو جاتے ہیں۔
رہ ہی نہیں جاتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ دیکھو اپنی زندگی میں تمہاری محتاجی کتنی ہے، تمہاری بے بسی کتنی ہے، اپنی بے بسی اور محتاجی کو دیکھ کر کے اپنی لمٹ میں رہنے کی کوشش کرو۔ انسان اگر اپنے دائرے میں رہے، اپنی لمٹ میں رہے، رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ انسان کی ایک لمٹ ہے، انسان کی ایک حد ہے، لمٹ سے کوئی آگے جا سکتا ہے؟ انسان کی اپنے نالج کی لمٹ ہے، اپنی صلاحیت کی لمٹ ہے، اپنی قوت کی لمٹ ہے، اپنی علم کی لمٹ رکھتا ہے، اپنی دولت کی لمٹ رکھتا ہے، ہر ایک لمٹ ہوتی ہے، اس لمٹ کے اندر رہتا ہے۔ تو اللہ نے بیان فرمایا کہ انسان محتاج ہے، اور محتاجی اس کی یہ ہے کہ اس کو سوچے، غور کرے، اور اگر اپنی محتاجی پر وہ دھیان دے گا، غور کرے گا، تو کبھی وہ مغرور نہیں بن سکتا ہے، کبھی وہ ظالم نہیں بن سکتا ہے، کبھی وہ خائن نہیں بن سکتا ہے، کبھی وہ غلط کار نہیں بن سکتا ہے، کبھی ظلم و تعدی دوسروں پہ نہیں کر سکتا ہے، کبھی دوسروں کے ساتھ اذیت کا معاملہ نہیں کر سکتا ہے، کبھی دوسروں کے حق تلفی نہیں کر سکتا ہے۔ تو یہاں درس یہ دیا جا رہا اس آیت میں کہ اپنی فقر و محتاجی پر غور کرو، اور زندگی جو روزمرہ کی گزر رہی ہے، ایک ایک لمحہ، ایک ایک منٹ، ایک ایک سیکنڈ، ایک ایک مہینہ، ایک ایک ہفتے جو بھی گزر رہی ہے، اس میں اس احساس و شعور کے ساتھ جیو کہ تم سب محتاج ہو، ایک ایک دانے کے محتاج ہو، ایک ایک قطرے کے محتاج ہو، آکسیجن کے محتاج ہو، سانس لینے کے محتاج ہو، قدم قدم پر تمہاری محتاجی ہے۔ لیکن انسان جب اپنی لمٹ میں نہیں رہتا ہے، اپنی حیثیت کو نہیں سمجھتا ہے، اپنے کو مغرور سمجھ لیتا ہے، تو ایسا لگتا ہے اس کے برابر کوئی نہیں۔ اور انسان عموماً بے خبر ہو کر زندگی گزارتا ہے، وہ سمجھتا ہی نہیں کہ ہر چیز میں محتاج ہیں۔ انسان جب اپنی محتاجی کا شعور رکھے، انسان جب اپنی محتاجی کو جانے، تو اس کا ذہن کیسے بنے گا؟ انکسار پیدا ہوگا، تواضع پیدا ہو اس کے اندر، سچائی کی طلبگار بنے گا۔ وہ اپنے جتنے اس کی کہیں بھی حق ہوتی ہے، جتنا اس کا جائز مقام ہوتا ہے، جائز درجہ ہوتا ہے، چاہے علم میں ہو، چاہے معیشت میں ہو، چاہے تجارت میں ہو، چاہے روزمرہ زندگی میں ہو، چاہے سماج میں ہو، معاشرے میں، گھر میں ہو، کہیں بھی ہو، جو اس کی جائز حق بن سکتا ہے، اپنے جائز حق میں رہے گا، آگے بڑھے گا نہیں۔ تو یہ احساس و شعور اللہ تعالیٰ نے دلایا ہے۔ اچھا، یہاں جب فقر کی بات کی کہ اے لوگو تم سب محتاج ہو، تو اس سے پہلے اللہ نے اپنی حاکمیت، اپنی قدرت کو بیان فرمایا۔ کہا آپ دیکھ رہے ہو، مثالیں بھی دیکھ لو۔ کہا دیکھو، رات آتی ہے، دن آتا ہے، پھر دن جاتا ہے، رات آتی ہے۔ یہ سلسلہ چل رہا ہے کہ نہیں چل رہا؟ یہ نظام کون چلا رہا ہے؟ کوئی انسان چلا رہا ہے؟ اتنا پرفیکٹ نظام ہے کہ آج جب سے سورج طلوع ہو رہا ہے اور رات اور دن کا سلسلہ آنے جانے کا ہے، کوئی تغیر موجود ہے؟ یا کبھی سورج نے ایک سیکنڈ دیری کی نکلنے میں، یا کبھی دیر سے ڈوبا، یا کبھی اس میں مینٹیننس کی ضرورت پڑی؟ پرفیکٹ نظام اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ کیسے پرفیکٹ نظام ہے؟ کہا اللہ تعالیٰ نے اس کو تسخیر کر دیا ہے، یعنی سورج کو کوئی اختیار نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے وہ بالکل بے بس ہے، جس لائن پہ لگا دیا ہے وہ اسی ڈھرے پہ چل رہا ہے، اور جب تک اللہ کو منظور ہو قیامت تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا، کوئی تغیر نہیں ہو سکتا ہے۔ فطرت اس کی ہی بنا دی ہے اللہ تعالیٰ نے، تو یہ اپنے حساب سے چلتا رہتا ہے۔ کہا بتاؤ اللہ تعالیٰ کی مالداری اور اللہ تعالیٰ کی حاکمیت، اللہ تعالیٰ کی قدرت کی مثال دیکھو۔ ہر آدمی دیکھتا ہے نا، یہ ایک جاہل بھی دیکھتا ہے، ایک عالم بھی دیکھتا ہے، سائنٹسٹ بھی دیکھتا ہے، سب دیکھتے ہیں اور اس سے مستفید ہو رہے ہیں کہ لوگ دیکھ رہے ہیں رات دن کے نظام چل رہا ہے۔ کس کی وجہ سے ہے؟ اگر اس میں ذرا بھی تغیر ہو جائے، مثال کے طور پر سورج جس جگہ موجود ہے، اگر اس سے اوپر چلا جائے تو دنیا جم جائے گی، اگر نیچے چلائے تو دنیا اوپر چلا جائے تو جم جائے گی، اور نیچے چلائے تو جل جائے گی۔ یہ نظام کس نے بنایا ہے؟ دنیا کے سارے لوگ، سائنسداں مل کر کے، تو ساری حکومتیں بڑی ہوئی مل کر کے اگر اس میں کچھ تغیر کرنا چاہیں تغیر کر سکتے ہیں، اور اگر تغیر کریں تو شاید جیسے بہت سی فطرت کی چیزوں کو انسان نے برباد کیا ہے، اور اس کا نتیجہ دیکھ رہے ہیں کہ پانی پولوٹڈ ہو چکا ہے، ہوا پولوٹڈ ہو چکی ہے، ساری چیزیں پولوٹڈ اور آلودہ ہو چکی ہیں، لیکن بہت سی چیزیں ایسی ہیں جس میں انسان کو کوئی اختیار نہیں ہے، اور اس نظام میں کوئی خلل پیدا نہیں ہو سکتا ہے۔ تو یہی سورج کا نظام ہے، رات دن کا نظام ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اللہ کی مالداری کی دلیل اگر دیکھنا چاہو تو دیکھ لو، یہ اللہ تعالیٰ نے رات دن کا نظام بنایا ہے، اس میں آپ جی رہے ہیں، اور بتائے اگر وجعلنا اللیل لکم، اللہ نے بیان فرمایا کہ آپ کے لیے دن رات اس لیے بنائی ہے تاکہ تم آرام کرو، سو۔ اب یہ بھی ایک مسئلہ ہے کہ آج آدمی رات کو سوتا نہیں، جاگتا نہیں ہے، جاگتا ہی رہتا ہے،
اور یہ جب سے سوشل میڈیا کا زمانہ آیا ہے تو عموماً لوگ رات بھر جاگتے رہتے ہیں، دن میں دیر تک سوتے ہیں، تو برکتیں اٹھ گئی ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں برکت رکھتی، ان کے صبح کے ٹائم میں برکت رکھتی ہے۔ ایک مسئلہ یہ بھی رہتا ہے کہ آپ کی زندگی کا روزمرہ نظام کیسا ہونا چاہیے، کب سوئیں، کب جاگیں، کب اٹھیں۔ تو ہماری زندگی کا نظام اللہ نے کیا بنایا ہے؟ نماز کو بنایا ہے۔ نماز کے حساب سے اگر ہم زندگی گزاریں تو ہماری زندگی پرفیکٹ بن سکتی ہے، لیکن اس نظام کو توڑ دیا ہے تو جیسے کفار سوتے رہتے ہیں 10 بجے تک، ویسے ہم بھی سوتے رہتے ہیں، اور جو صبح جو برکتیں بڑھتی ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، برکتیں ہمیں نہیں مل پاتی ہیں۔ یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ فجر کی نماز اگر آدمی جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف اعلان ہو جاتا ہے کہ یہ بندہ ہمارے تحفظ میں رہے گا، گارنٹی میں رہے گا، اس کی دین ایمان کی حفاظت ہوگی، اس کی صحت کی حفاظت ہوگی، اس کی دولت کی حفاظت ہوگی، ساری چیزوں اللہ تعالیٰ کے امان میں رہے گا۔ آج سارا امان تو اٹھ چکا ہے، بہت کم ایسے مسلمان ہیں جو اللہ فجر کی نماز پڑھتے ہیں جماعت کے ساتھ اور اللہ کے امان میں رہتے ہیں۔ تو جو اللہ نے نظام بنایا ہے وہ سارا نظام دین کے ساتھ جوڑ دیا ہے اور مکمل طور پر پرفیکٹ ہے۔ تو یہ باتیں چل رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ مالدار ہے اور لوگ محتاج ہیں، اس کی دلیل یہ دی۔ پھر یہ دی دلیل کہ دیکھو انسانوں کو جب بگڑتا ہے تو اللہ جو طاقتور ہے، اللہ کی جو حاکمیت قائم ہے، اقتدار قائم ہے، اس کو چھوڑ کر دوسروں کو پکارنا شروع کر دیتا ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ ایسے لوگ کون ہیں؟ ما یملکون من قطمیر، کہا اتنے بے بس ہیں کہ یہ کھجور کی گٹھلی پر جو جھلی ہوتی ہے کہا اتنا کبھی اختیار وہ لوگ نہیں رکھتے ہیں۔ وجہ آپ دیکھ لیجئے دنیا میں شرک ہی شرک ہے، ہر طرف شرک ہے، پتھر کی پوجا، درختوں کی پوجا، کتوں کی پوجا، بلی کی پوجا، گھوڑے کی پوجا، گدھے کی پوجا، کسی چیز کی پوجا نہیں کرتے ہیں، اور یہ تو مسلمان ہی کر ڈالتے ہیں۔ اور دوسرے جتنے ہیں دوسروں کی دنیا دیکھو تو کشوے کی پوجا، ہاتھی کی پوجا، سانپ کی پوجا، چوہے پوجا، جہاں جو کچھ مل گیا پوجا ہی پیچھا، 32 کروڑ اور 33 کروڑ معبود بنا لیے، پوجنا شروع کر دیا۔ تو اللہ نے بیان فرمایا کہ دیکھو ایک طرف اللہ ہے اور لوگ دیکھ رہے ہیں کہ چاند سورج نکل رہا ہے، رات دن کا آنا جانا موجود ہے، مستفید ہو رہا ہے ہر آدمی، اور اسی سی دنیا میں زندگی قائم ہے، حرکت قائم ہے۔ اگر یہ نظام مختل ہو جائے تو زندگی برباد ہو جائے گی۔ یہ دیکھنے کے باوجود بھی صورتحال یہ ہے کہ دنیا کی اکثریت شرک کرتی ہے اور ایسے لوگ پوجا کرتی ہے جن کو اتنا بھی اختیار نہیں ہے، جو کسی کھجور کی گٹھلی کے اوپر ایک جھلی ہوتی ہے، ہے کوئی اس کی قیمت، ہے اس کا کوئی فائدہ؟ اللہ تعالیٰ نے جو فائدہ بنایا کھجور کی تحفظ کے لیے وہ اپنی جگہ ہے، لیکن یہ کہ اس کو کوئی بازار میں کوئی مارکیٹ میں اس کو ویلو ہے کہ اتنا بھی اختیار نہیں ہے، پھر بھی انسان ان کی ایسے لوگوں کی پکارتا ہے، پوجا کرتا ہے۔ اس آیت کی روشنی میں دیکھیے تو آج ساری دنیا کا جائزہ لیجئے تو آج انسان کتنا گیا گزرا ہے۔ کہا جاتا ہے انسان ترقی کر گیا، علم کی ہر طرف ریل پیل ہے، ہر طرف ٹیکنالوجی ہے، ہر طرف سائنس ہے، انفارمیشن ٹیکنالوجی ہے، یہ ہے وہ ہے، لیکن اتنا گیا گزرا ہے کہ اس کی حیثیت اتنی بھی نہیں ہے جتنا کھجور کی گٹھلی کے اوپر جھلی کی ہو سکتی ہے۔ ان سے گئے وہ ایسے لوگوں کو پکارتا ہے، اس سے بھی گیا گزرے لوگ ہو کہ نہیں ہوئے؟ جو لوگ ایسے لوگ پکارتے ہیں جن کا اتنا اختیار نہیں ہے، جتنا کھجور، اتنی قدر و قیمت نہیں ہے جتنا کھجور کی گٹھلی کے اوپر ایک جھلی ہوتی ہے، ان کو پکاریں تو آپ ان سے گئے گزرے ہو کہ نہیں ہوئے؟ تو یہ کہا جاتا ہے انسان کی یہ قدر و قیمت، یہ کوئی کیا نام ہے پریزیڈنٹ ہے، کوئی پرائم منسٹر ہے، کوئی وزیر ہے، کوئی یہ ہے، کوئی ڈائریکٹر ہے، لیکن کیا حیثیت؟ قرآن سے تولیے کوئی حیثیت ہوئی؟ اگر اللہ کو انسان نہیں مانتا، اللہ کی کبریائی کو نہیں مانتا، اللہ کی بڑکپن کو نہیں مانتا، اللہ کے اقتدار کو نہیں مانتا، اللہ کی حاکمیت کو نہیں مانتا، اللہ کے غنا کو نہیں مانتا، تو بتائیے اس کی کیا حیثیت ہے؟ انسان آج اتنی بڑی تعداد ہو گئی ہے، 8.5 بلین انسان کی تعداد ہو گئی ہے۔ بتائیے کتنے ایسے لوگ ہیں جن کی کوئی قدر و قیمت ہے؟ عموماً جتنے انسان بستے ہیں جو باغی ہیں، سرکش ہیں، کافر ہیں، مشرک ہیں، اس آیت کی روشنی میں ان کی کوئی حیثیت ہے؟ کھجور کی گٹھلی کے اوپر جو جھلی ہے اتنی بھی انسان کو اوقات نہیں ہے۔ لیکن ایک اگر جاہل انسان بھی، جاہل مسلمان بھی اگر اللہ کو مانتا ہے، اس کی حیثیت ہے کہ وہ ساری دنیا کے ساری انسانوں سے بڑا ہو سکتا ہے تنہا، تو یہ مقام درجہ ہے۔ تو یہ بات چل رہی تھی کہ یہ اللہ تعالیٰ مالدار ہے، لوگ محتاج ہیں، فقیر ہیں۔ اسی ضمن میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ جائزہ لو
غور کرو, فکر کرو, صرف فقہی مسائل میں لڑتے نہ رہو, اپنے ذہن و دماغ کو بناؤ, اپنے دل و دماغ کو درست کرو, اپنی سوچ کو درست کرو, اپنے نظریے کو درست کرو, اپنے آپ کو ایک اچھا انسان بنانے کی کوشش کرو. اور آپ کیسے بن سکتے ہیں؟ جب قرآن کریم کو پڑھیں گے, غور کریں گے, تشریح کریں گے, علماء سے سنیں گے, تب جا کر کے آپ کا ذہن درست ہو سکتا ہے, عقیدہ درست ہو سکتا ہے, اور آپ ایک بہتر سے بہتر انسان بن سکتے ہیں, ایک کامل انسان بن سکتے ہیں, ایک اچھا انسان بن سکتے ہیں, جس کی ویلیو ہو سکتی ہے, قدر و قیمت ہو سکتی ہے, عزت و تکریم ہو سکتی ہے اللہ کی نگاہ میں, دین کی نگاہ میں. اس کے بعد بیان فرمایا کہ اگر جو لوگوں کو پوچھتے ہیں, موازنہ دیکھیے, موازنہ کہ ایک طرف اللہ کی قیمت, اللہ کی قدرت, اللہ کا مقام, اللہ کا درجہ, اور دوسرے انسان وہ جو اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو پکارتے ہیں, کہ ان کی کیا قدر و قیمت ہے, کیا حیثیت ہے. تو فرمایا اگر جو لوگ جن کو پکارتے ہیں غیر اللہ کو لوگ پکارے تو کوئی سن نہیں سکتے. درخت کو پوچھتے ہیں, اگر درخت کو پکاریں گے درخت سنے گا. پتھر کو پوچھتے ہیں, اگر پتھر پکاریں گے لوگ سنیں گے. یا کوئی گھوڑا مر گیا ہے, اس کو پیر بنا دیا گیا ہے, کوئی کتا, ایسا بھی ہے, گھوڑے مر گئے, گھوڑے شاہ, کتے شاہ, بلی شاہ, پتہ نہیں کیا کیا ہو گئے ہیں. جب انسان کی عقیدہ بگڑتا ہے تو ہر قسم کی ذلیل تر چیزوں کو پوجا کرنا شروع کرتا ہے جو اپنے گدھے کو استعمال کرتا تھا. مثال طور پر اگر گدھا مر گیا اور اس کا پالنے والا مشہور کر دیا پیر صاحب ہیں, تو جس کو کل جیسے لکڑی ہوتا تھا, بوجھ ہوتا تھا, آج اس کو پیر بنا لیا, اس کی پوجا شروع ہو گئی. تو ان کو اگر کوئی پکارے گا تو سن پائیں گے؟ تو اللہ نے فرمایا کہ ایک طرف یہ ہے کہ انسان کمزور ہے, محتاج ہے, فقیر ہے, اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ مالدار ہے. موازنہ کیا, لیکن اس کے باوجود, اتنی صراحت کے باوجود صورتحال یہ ہوتی ہے کہ انسان ایسے لوگوں کی پوجا شروع کر دیتا ہے جو نہ سن سکتے ہیں, نہ دیکھ سکتے ہیں, نہ چل سکتے ہیں, جو انسان کے ماتحت خود ہیں. ایک پتھر انسان کے ماتحت میں ہے, ایک گھوڑا انسان کے ماتحت میں ہے, ایک لکڑی انسان کے ماتحت میں ہے. دنیا کی جتنی مخلوقات ہیں اللہ تعالیٰ نے انسان کو معظم بنایا, مشرف بنایا, کہ سب اس کے ماتحت میں ہے. مسخر کر دیا اللہ تعالیٰ نے کہ جیسا چاہے ان سے استفادہ کرے, جس طرح چاہے ان سے فائدہ اٹھائے. لیکن یہ جو انسان کے ماتحت ہیں ان کو انسان خود ان کے ماتحت اپنے کو بنا لیتا ہے. ایک سانپ کے ماتحت بنا لیتا ہے, ہاتھی کے ماتحت بنا لیتا ہے, پتھر کے ماتحت بنا لیتا ہے, گھوڑے کے ماتحت بنا لیتا ہے. تو اللہ نے فرمایا اتنا گیا گزرا انسان ہوتا ہے. پھر فرمایا آگے کہ اگر ایسے لوگوں کو آپ پکاریں تو آپ کی پکار اگر سن بھی لیں, بشرط محال اگر سن بھی لیں, تو آپ کی کوئی مدد کر سکتے ہیں؟ کوئی مدد نہیں کر سکتے ہیں. اتنی واضح چیزیں ہیں, اتنی کلیئر باتیں ہیں, ہر آدمی جانتا ہے کہ آدمی مر گیا اور قبر میں دفن کر دیا گیا, اور جانتے ہیں کبھی وہ آ نہیں سکتے ہیں, سن نہیں سکتے ہیں, اس کے باوجود عقیدت کہ اس کی پوجا کرتے ہیں, اس کی پوجا کرتے ہیں. تو یہ جو اللہ تعالیٰ نے موازنہ کر کے بتایا, مقابلہ کر کے بتایا کہ انسان کی یہ حیثیت, اور اس کو معزز بنایا اللہ تعالیٰ نے, اس کو شرف دیا, لیکن جب وہ اپنی لمٹ سے نکلتا ہے تو وہ خود محتاج اللہ کا تھا لیکن دوسروں کو محتاج بن جاتا ہے, پتھر کا محتاج بن جاتا ہے, درخت کا محتاج بن جاتا ہے, اور جھوٹے معبودان باطل جن کی کوئی حیثیت ذرے کے برابر نہیں ہے ان کا محتاج بن جایا کرتا ہے. تو اللہ کا محتاج ہونا چاہیے انسان کو, بندوں کو محتاج نہیں ہونا چاہیے. دوسرا مسئلہ ایک یہ بھی ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ, کہا وہ اللہ ہی ہے جو صحیح بات آپ کو بتا سکتا ہے. دنیا میں کوئی آدمی صحیح بات بتا پائے گا الا کہ اللہ رسول کی بات کے مطابق بات کرے, تب صحیح بات بتا سکتا ہے. اپنے طور پر اگر انسان صحیح بات بتانا چاہے تو اس کے پاس اتنی عقل نہیں, اتنی فکر نہیں, اتنی سچائی نہیں, اتنی بصیرت نہیں, اتنی عدالت نہیں, اتنا انصاف نہیں کہ صحیح بات بتا سکے. کبھی وہ ڈیرا رہتا ہے, کبھی لالچ کا شکار ہو جاتا ہے, کبھی بزدل بن جاتا ہے, سچ جاننے کے باوجود بھی بتا نہیں پاتا ہے. تو اللہ نے فرمایا وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ, کہا جو حقائق ہیں اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے, کہا وہی صرف سچی بات بتا سکتا ہے, دوسرے نہیں بتا سکتے ہیں. دوسرے کہاں بتاتے ہیں بھئی؟ ساری دنیا میں تبلیغ ہوتی ہے شرک کی, صحیح بات بتاتے ہیں, لیکن اللہ نے کہا کہ دیکھو ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے, حتیٰ کہ جو کھجور کی گٹھلی پر جھلی ہے اس کے برابر بھی وقات نہیں ہے, نہ پوجنے والوں کی نہ جس کی پوجا کی جا رہی ہے, سب اس کی حیثیت کے برابر نہیں ہے. اگر شرک کرنے لگیں, اگر کفر کرنے لگتے ہیں, تو شرک انسان جب کرنے لگتا ہے تو اس کی حیثیت اتنی زیادہ گر جاتی ہے. اس کے بعد اللہ نے بیان فرمایا کہ جانتے ہو اللہ کی قدرت کیا ہے؟ کہا یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ,
وہ الغنی الحمید ان یشاء یذہبکم ویأتی بخلق جدید۔ کہا اللہ تعالیٰ مالدار ہے اور قابل تعریف ہے، اس کی مالداری میں کوئی کمی نہیں ہے، کوئی نقص نہیں ہے، کوئی خرابی نہیں، اور وہ اتنا مالدار ہے، اتنی طاقت والا ہے، اگر چاہے تو لفظ کن سے آج دنیا جتنی بسی ہوئی ہے سب کو زیرو بنا دے۔ یشاء یذہبکم ویأتی بخلق جدید کا جتنے انسان اس وقت بستے ہیں، یا اس طرح دنیا کو جس طرح لوگوں نے سجا بنا رکھا ہے، اگر اللہ کی مشیت ہو لفظ کن کے ذریعے سب کو ختم کر سکتا ہے اور اس کی جگہ دوسری مخلوق کے لے آئے۔ تو بتائیے اب اللہ کے مقابلے میں کوئی دنیا میں ہو سکتا ہے اقتدار والا ایسا؟ ایک لفظ کن سے اللہ بیان فرمائے اس کی مشیت ہو تو آج دنیا کو جتنا لوگوں نے سجایا بنایا ہے، اب آج جتنے لوگ انسان بستے ہیں، جتنی حکومتیں ہیں، جتنی شاہراہیں ہیں، جتنے فلک نما بلڈنگیں ہیں، جتنی یونیورسٹیز ہیں، جتنے مالدار دولت و تجارت کے مراکز ہیں، اگر اللہ کی مشیت ہو زیرو بنا دے، سب ختم ہو جائے۔ اللہ کا مقام یہ ہے۔ یہ باتیں کیوں بتائی جا رہی ہیں؟ تاکہ ایک مسلمان تمام انسانوں کے لیے سمجھے وہ کہ اللہ کی قدرت و کمال کیا ہے، اور خاص طور پر مسلمان جانے کہ وہ ہے کیا، اللہ کی پہچان کیا ہے، اللہ کی شناخت کیا ہے، اللہ کی معرفت کیا ہے۔ تو اللہ کی معرفت اس سے مل رہی ہے، اس معرفت کو جاننے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ان یشاء یذہبکم ویأتی بخلق جدید وما ذلک علی اللہ بعزیز۔ وہ اللہ کے لیے کوئی مشکل ہے؟ کوئی مشکل نہیں ہے، صرف لفظ کن اگر اس کی مشیت ہو اور کہے ہو جا ہو جا، اگر کہے ختم ہو جا ختم ہو جائے۔ تو یہ اللہ کا مقام ہے، اللہ کا درجہ، اس مقام و درجے کو سمجھنا چاہیے۔ دوسری بات یہ تو مردوں اور معبودان باطل کی بات چھوڑیے، اس دنیا میں رہتے ہوئے انسان زندگی گزارتا ہے، کوئی غریب ہے، کوئی امیر ہے، محتاج ہے، فقیر ہے، کس سے مانگے؟ اللہ سے لو لگانی چاہیے۔ جب اللہ نے کہا کہ میں ہی دیتا ہوں سب کچھ تو مجھ سے مانگو، لیکن انسان حلال حرام کی تمیز نہیں، کبھی بینک سے مانگ رہا ہے، کبھی مالدار سے مانگ رہا ہے، کبھی بھیک مانگ رہا ہے، اور ہر آدمی ایک دوسرے کے پیچھے ناجائز طور پر اگر جاتا ہے، کبھی دھوکے سے حاصل کرتا ہے، کبھی خیانت کرتا ہے، کبھی حلال حرام کی تمیز اٹھا دیتا ہے۔ تو یہاں یہ سبق یہ بھی دیا جاتا ہے اس آیت میں کہ جب اللہ کو تسلیم کر لو کہ سب اس کے محتاج ہیں تو اسے مانگو، اسے مانگنے کا طریقہ ہو ڈھنگ سے مانگو، صحیح ڈھنگ سے مانگو، جائز ڈھنگ سے مانگو، حلال ڈھنگ سے مانگو۔ حرام ڈھنگ سے مانگنے کی کیوں کوشش کرتے ہو؟ حرام ڈھنگ سے کمانے کی کیوں کوشش کر رہے ہو؟ تو اس جملے میں یہ بھی بتا دیا کہ دنیا میں جتنے انسان ہیں سب کے لیے اللہ کا قانون یہ ہے کہ اگر مانگنا ہے تو صرف اللہ سے مانگو، اور اللہ تعالیٰ سب کو دیتا ہے، سب کچھ دیتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا اگر تمہارے جوتے کا چپل کا تسمہ ٹوٹ جائے تو بھی اللہ ہی سے مانگو، دوسروں سے مانگنے کی عادت مت ڈالو، ہر حال میں اللہ ہی سے مانگنے کی کوشش کرو۔ اب آپ اندازہ لگائیے آج جس طرح انسان کی زندگی گزرتی ہے، کیا انسان اللہ سے مانگتا ہے؟ اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے؟ کبھی اپنے دستے بازو پر بھروسہ کرتا ہے، کبھی بینک پر حرام سود پر بھروسہ کرتا ہے، کبھی غلط سٹہ بازاری پر بھروسہ کرتا ہے، کبھی جھوٹ پر بھروسہ کرتا ہے، کبھی خیانت پر بھروسہ کرتا ہے، کبھی کورٹ کچہری کے لیے جھوٹ بول کر کے حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو یہ جس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید، درس دیا جا رہا ہے کہ انسانوں، ساری انسانوں کے لیے درس ہے، قیامت تک کے لیے سب کے لیے درس ہے، وہ خاص طور مسلمانوں کے لیے کہ مانگنا ہے تو اللہ سے مانگو، وہ ہر چیز دے گا، اس سے تعلق تو جوڑو، اس سے لو تو لگاؤ، اس سے سچے دل سے مانگو تو صحیح، سب چیزیں آپ کو مل سکتی ہیں، وہ سب کچھ دے سکتا ہے، اور دیتا کہ نہیں دیتا ہے۔ پہاڑ کے اندر پتھر کے اندر جو موجود کیڑے ہوتے ہیں ان کو بھی روزی دیتا ہے کہ نہیں دیتا ہے؟ ایک جانور بھی اگر لولا لنگڑا ہو جائے تو اس کو بھی اللہ تعالیٰ روزی دیتا ہے، ایک انسان بھی اگر لولا لنگڑا ہو جائے اس کی بھی روزی مل جاتی ہے، مہیا کرتا ہے روزی۔ کہا ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، اللہ تعالیٰ روزی دینے والا ہے، وہ بہت مضبوط توانا ہے، کمزوری نہیں ہے کہ کوئی آدمی چھین لے، کوئی دھوکہ دے دے، کوئی بیوقوف بنا لے۔ کہا اللہ تعالیٰ پرفیکٹ ہے، ہر چیز میں اس کے نظام میں پرفیکشن ہے، اس کی ذات پرفیکٹ ہے، اس نے جو بھی اس سے مانگے گا سب کچھ ملے گا۔ اور اس کی پھر آگے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ یاد رکھو اس دنیا میں جو کر رہے ہو اس کو آخرت میں بھرنا پڑے گا۔ جہاں یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ مالدار ہے، قابل تعریف ہے، اس کے اندر اتنا اختیار ہے، اگر چاہے تو ساری دنیا کو بھی منٹوں میں سیکنڈوں میں فنا کر دے اور دوسری دنیا بنا دے، اور یہ اللہ کے لیے مشکل نہیں ہے۔ یہ بھی فرمایا کہ اللہ کا تو
جو مقام اس کی حاکمیت اقتدار ہے اس میں کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے. لیکن آپ کا کیا ہوگا؟ کہ اگر اللہ تعالیٰ کو سے آپ نے نہیں مانگا، غلط طریقے سے لوگوں کو مانگا، دوسرے مالداروں، فرعونوں، حرام خوروں، بدماشوں، ظالموں، کافروں پر بھروسہ کیا، ان کی پیچھے چلتے رہے، چمچگیری کرتے رہے، ان کی تعریف کرتے رہے، ان کے پیچھے بھاگ بھاگ کر جھوٹی کوششیں کرتے رہے اور غلط مال جمع کرتے رہے، تو یہ آخرت کا دن یاد دلا دیا. اللہ تزر وازرۃ وزر اخری، کہ کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. اگر کوئی آدمی چاہے گا اس کا بوجھ کوئی اٹھا لے تو کسی کے بس نہیں ہوگا، بس میں نہیں ہوگا، چاہے کتنا قریبی رشتہ دار ہو اس کا بوجھ اٹھائے. پورے آیت کا پورا سلسلہ دیکھیے، تعلق دیکھیے کہ اسی ان آیت میں کس طرح تفصیل کے ساتھ اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے. یہ ایک طرف یہ بتا رہا ہے کہ آپ کمزور ہیں، آپ محتاج ہیں، اللہ سے مانگو. پھر یہ بھی بتا دیا اگر اللہ سے نہیں مانگو گے، غلط طریقے سے مانگ کر کے مال و دولت جمع کرو گے تو یاد رکھو قیامت کے دن یہ بوجھ خود اٹھانا پڑے گا، کوئی دوسرا آپ کا بوجھ اٹھانے والا نہیں ہے. اس کی تشریح رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلم شریف کی حدیث میں بیان فرمائی ہے، اور حدیث نمبر 2577 حضرت ابو ذر غفاری کی روایت ہے. عن ابی ذر الغفاری رضی اللہ عنہ عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم فیما یرویہ عن ربہ تبارک و تعالی انہ قال یا عبادی انی حرمت الظلم وجعلتہ بینکم محرما فلا تظالموا. اے لوگو، اللہ نے فرمایا، یہ حدیث قدسی ہے. حدیث قدسی کسے کہتے ہیں؟ حدیث قدسی کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کی مانند اللہ تعالیٰ نے یہ حدیث کو اللہ بیان کیا. جبریل علیہ السلام نہیں لے کے آئے، اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں اللہ تعالیٰ نے بات ڈال دی، تو اللہ تعالیٰ نے رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کیا. تو حدیث قدسی، حدیث قدسی میں اللہ نے پہلی باتیں بتائی کہ اے لوگو، یا عبادی انی حرمت الظلم علی نفسی وجعلتہ بینکم محرما فلا تظالموا. اے میرے بندو، میں نے ظلم کو اپنے اوپر حرام قرار دے لیا ہے اور تمہارے درمیان بھی آپس میں ظلم کرنے کو حرام قرار دیا ہے، لہذا آپس میں ظلم مت کرو. ظلم کسے کہتے ہیں؟ ظلم یہ ہے کہ آپ کا جو حق بنتا ہے کوئی آپ کو چھین لے، وہی ظلم ہے. چاہے مالی حق ہو، چاہے منصب کا حق ہو، چاہے آپ کے تشخص کی بات ہو، چاہے آپ کے علمی حیثیت کی بات ہو، جو بھی آپ کا حق بنتا ہو سماج و معاشرے میں، مادی، روحانی، منصب، علم، جو بھی ہو، وہ حق تلفی کر لی جائے، اس کو ظلم کیا جاتا ہے. وضع الشیء فی غیر محلہ، جس چیز کا صحیح استعمال ہو اس کا مس یوز کیا جائے، وہ ظلم ہے. تو یہ کہا کہ اے لوگو، اے میرے بندو، میں نے اپنے اوپر ظلم کو حرام قرار دے لیا ہے اور تمہارے درمیان بھی ظلم کو حرام قرار دیا ہے، لہذا آپس میں ظلم مت کرو. ظلم، انصاف انسان کی فطری ضرورت ہوتی ہے. جس طرح انسان کو ہوا و پانی کی ضرورت ہوتی ہے، اس سے زیادہ انسان کو انصاف کی ضرورت ہوتی ہے. جب سماج و معاشرے میں انصاف ہوتا ہے تو انسانیت بڑھتی ہے، صلاحیتیں فروغ پاتی ہیں، لوگ خوشی سے رہتے ہیں، لوگ امن و شانتی سے رہتے ہیں، لوگ دوسرے پر اعتبار کرتے ہیں، لوگ ایک دوسرے کی مدد تعاون کرتے ہیں. لیکن جب ظلم سماج و معاشرے میں پھیل جاتا ہے تو انسان کی ساری صلاحیتیں سکڑ جاتی ہیں، چاہے دینداری کی بات ہو، چاہے علم کی بات ہو، چاہے انسانیت کی بات ہو، چاہے تعاون کی بات ہو، چاہے دوسروں کو آگے بڑھانے کی بات ہو، سب چیزیں ختم ہو جاتی ہیں. جس سماج و معاشرے میں ظلم ہوتا ہے وہاں کی سماج و معاشرہ کمھلا جاتا ہے، افراد کمھلا جاتے ہیں، لوگ کمھلا جاتے ہیں، سماج و معاشرہ ٹھٹر جاتا ہے، ساری صلاحیتیں رک جاتی ہیں، ساری ترقیاں رک جاتی ہیں. انسان صرف جینے کھانے کے لیے رہ جاتا ہے اور زندگی کی مادی ضرورتیں پوری ہو پاتی ہیں، لیکن ظلم کے ہوتے ہوئے انسان کی انسانیت پامال ہو جاتی ہے. ظلم ہوتا ہے تو انسان کے اندر جتنی صلاحیتیں ہوتی ہیں سب مر جاتی ہیں، پڑھنے نہیں پاتی ہیں، بس زندگی کی چیزیں چلتی رہتی ہے. تو اللہ نے بیان فرمایا کہ دیکھو، ہم نے اپنے اوپر ظلم کو حرام قرار دے لیا ہے اور انسانوں کے لیے بھی آپس میں کہا کہ انصاف کرو، ظلم نہیں کرو. ظلم سب سے بڑی تاریکی ہوگی قیامت کے دن. الظلم ظلمات یوم القیامہ، ظلم قیامت کے دن تاریکی ہوگی. اس کے بعد بیان فرمایا، یا عبادی کلکم ضال الا من ہدیتہ فاستہدونی اہدکم. اے میرے بندو، سب گمراہ ہو، جس کو میں ہدایت دے دوں وہی ہدایت پائے گا، لہذا مجھ سے ہدایت مانگو، میں تمہیں ہدایت دوں گا. مطلب کیا ہوا؟ ہدایت انسان کی سب سے بڑی ضرورت ہے، انصاف انسان کی سب سے بڑی ضرورت ہے. ضرورت ہے کہ نہیں ضرورت ہے؟
इंसाफ की ज़रूरत बताया भी मैंने तफसील की कि हवा और पानी से ज़्यादा इंसान को इंसाफ की ज़रूरत होती है। हवा पानी से इंसान की मादी ज़िंदगी पलती बढ़ती है, लेकिन इंसाफ से इंसान की रूहानी, मादी, मानवी, इल्मी तमाम चीज़ें, हुकूक, सारी चीज़ें उससे मैनेज होती हैं। उसके बाद अल्लाह ने बयान फरमाया इंसान की सबसे बड़ी ज़रूरत इसके बाद हिदायत की है। हिदायत आसान है, सहल है। दुनिया में सबसे कठिन अबू तालिब आपके सबसे करीब थे, हर हाल में साथ रहे, और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते थे, दिली ख्वाहिश थी, उलझन भी होती थी कि इस्लाम कबूल कर लें, लेकिन अल्लाह ताला ने बयान फरमाया जब आपकी परेशानी देखी तो कहा इन्नका ला तहदी मन अहबब्ता वलाकिन अल्लाह यहदी मन यशा। ऐ नबी, जिसको आप हिदायत देना चाहें आप हिदायत नहीं दे सकते हैं। अल्लाह जिसको हिदायत देना चाहता है उसी को हिदायत मिलती है। हिदायत किसी इंसान से किसी इंसान को नहीं मिलती है। हिदायत का पूरा निज़ाम अल्लाह ताला ने अपने हाथ में रखा है। तो कहा क्यों? इसलिए कि हिदायत सबसे कीमती चीज़ होती है, बाज़ार में बिकने वाली चीज़ नहीं होती है। जो सस्ती चीज़ें होती हैं बाज़ार में मिलती हैं, चाहे कितनी महंगी मानी जाएं, लेकिन दीन के मुकाबले में सब चीज़ें सस्ती ही हैं। तो हिदायत सबसे महंगी चीज़ होती है जब इंसान की मुकम्मल पर दिली तौर पर मोहब्बत होती है, जब दिली तौर पर आमादगी होती है, जब इंसान चाहता है कि अल्लाह का बनकर रहे, वो सच्चाई पर कायम रहे, वो सच्चाई के साथ ज़िंदगी गुजारे, तब इंसान को हिदायत मिलती है। ढीले ढाले अंदाज से हिदायत नहीं मिलती है। गफलत हुई इंसान को हिदायत नहीं मिलती है। गलत राह पर चलने को पसंद कर ले हिदायत नहीं मिलती है। नफ्स परस्ती पर चलता रहे हिदायत नहीं मिलती है। फिरका परस्ती अख्तियार कर ले मुकम्मल तौर पर हिदायत नहीं मिलती है। हराम खोरी में आदी बन जाए हिदायत नहीं मिलती है, बल्कि तौबा भी की तौफीक नहीं मिल पाती है। तो हिदायत दुनिया में सबसे महंगी चीज़ है, और हिदायत का निज़ाम अल्लाह ताला ने अपने हाथ में रखा है। तो यहाँ फरमाया कि अगर सारी दुनिया के इंसान मिल करके कोशिश करें अपने तौर पर अल्लाह को भूल करके कि हिदायत का रास्ता दरियाफ्त करें, तो इंसान की बस की बात नहीं है। और ये कि लोग एक दूसरे को हिदायत दे ले जाएं, इंसान की बस की बात नहीं है। अल्लाह की तौफीक जब होती है तब इंसान को हिदायत मिलती है। तो अल्लाह ने फरमाया कि इंसान की दूसरी सबसे बड़ी ज़रूरत, सबसे बड़ी मुहताज ये है कि उसको हिदायत मिल जाए। और हिदायत कौन देगा? अल्लाह ताला देगा। तो हिदायत के बारे में फरमाया कि लोगों तुम सब गुमराह हो। क्या मतलब ये हुआ? अल्लाह ताला ऐलान कर रहे हैं ये सब गुमराह हुए। मतलब ये कि अगर तुम हिदायत अपने तौर पर कहो कि मुझे कुरान सुन्नत नहीं, हम अपने तौर पर हिदायत तलाश करेंगे, तो इंसान को मिल पाएगा? कभी हिदायत नहीं मिल सकती है। हिदायत सिर्फ अल्लाह के हाथ में है। तो फरमाया ऐ लोगों, हिदायत जिसको मैं दूँ वही हिदायत पाएगा, लिहाजा हिदायत मुझसे मांगो। बहुत बड़ी बात है ये। आमतौर पर इंसान इससे गाफिल होता है। वो समझता है किसी मौलवी की तकरीर अच्छी लग गई, पीछे भागने लगे, जैसे वो हिदायत दे देगा। किसी जमाते लग गए, पीछे भागने लगे अल्लाह को भूल कर, जैसे वो हिदायत देगा। किताब पढ़ ली, किसी की बड़ी पसंद आ गई, अल्लाह को भूल गए, जैसे वो हिदायत दे देगा। हिदायत अल्लाह ताला देता है, और इसीलिए उलमा के ऊपर जिम्मेदारी होती है कि जब वो दावत व तलवीग करें तो पब्लिक को अपने साथ बांधें नहीं, अल्लाह ताला से जोड़ दें। ये नहीं कि अपने चक्कर में रहें कि हमारा गुरु का हो गया, हमारा झोला उठाएगा, हमें इनाम देगा, हमें तोहफा देगा, हमारे आगे पीछे घूमेगा। ये भी सबसे बड़ी बेवकूफ़ी बात होती है। तो अल्लाह ने फरमाया कि हिदायत मैं देता हूँ, मुझसे मांगो। ये दूसरी ज़रूरत हुई। तीसरी ज़रूरत मुहताजी जो इंसान को होती है वो अल्लाह से मांगना चाहिए। फरमाया या इबादी कुल्लुकुम जायून इल्ला मन अतअमतुहु फस्ततइमूनी उतइमकुम। ऐ लोगों, सब भूखे हो, जिसको मैं खाना खिलाऊं उसी का पेट भरेगा, लिहाजा मुझसे खाना मांगो, मैं तुम्हें खिलाऊंगा। आज रोज़ी का मसला आ गया ना। आज के ज़माने में सबसे ज़्यादा इंसान के लिए रोज़ी रोटी का मसला टेढ़ा हो गया। ऐसा लगता है कि इंसान यहाँ खाने के लिए भेजा गया है दुनिया में। हाय रोज़ी, हाय पैसा, हाय रोज़ी, हाय पैसा, जिसको देखो इसी के पीछे दीवाना है। और ये कि अल्लाह को भूल कर, शरीयत को भूल कर, अल्लाह ताला ने बयान फरमाया कि तुम मुहताज हो रोज़ी में, मुझसे मांगो, जिसको मैं दूंगा वही खाएगा, जिसको नहीं दूंगा भूखा रह जाएगा। क्या मतलब है? दो मतलब इसमें। रिज़्क की तलाश में अल्लाह से ताल्लुक़ जोड़ो मजबूत, नंबर एक। दूसरे ये कि सब एक एक दाने का अख्तियार अल्लाह के हाथ में है, किसी के हाथ में नहीं है। अब बताइए, इंसान खेती करता है, दाना बोता है, किसके सहारे पर? किसके सहारे पर? एक दाना आप मिट्टी में जाकर डाल दिए, अब पता भी नहीं, उसको दफन कर दिया, हो या ना हो आपके अख्तियार में कुछ है?
کس کے بھروسے پر؟ اللہ ہی کے تو وہی مٹی کو ہموار بناتا ہے، وہی اس کے لیے موئسچر پیدا کرتا ہے، وہی اس کی مٹی میں طاقت دیتا ہے، وہی پانی دیتا ہے، وہی سورج کے ذریعے رکھوالی کرتا ہے، وہی چاند کے ذریعے اس کو سردی پہنچاتا ہے، نمی پہنچاتا ہے۔ یہ سارا پروسیس کس کے اختیار میں ہے؟ آج انسان کی دنیا میں کوئی اتنی بڑی لیبارٹری موجود ہے جو ایک ایک دانے، ایک ایک پھل کے لیے، ایک ایک دانے کے لیے، ایک ایک شاخ کے لیے اس کے اندر انتظام ہو کہ اس میں پھل لگائے گا، اس میں دانہ لگائے گا؟ تو پورا سسٹم دیکھو کہ جتنا انسان کو جو کچھ میسر ہے، غلہ میسر ہے، دانہ میسر ہے، پانی میسر ہے، پھل میسر ہے، سبزیاں میسر ہیں، دودھ میسر ہے، کس کا دیا ہوا ہے؟ اللہ ہی کا تو ہے۔ انسان کے بس میں ہے کہ جانوروں کے تھن میں دودھ پیدا کر لے؟ انسان کے بس میں ہے کہ اپنی لیبارٹری میں جیسا چاہے پھل اگا لے؟ انسان کے بس میں ہے کہ فصلیں جتنی بوئی گئی ہیں جیسا چاہے اپنے حساب سے تیار کر لے؟ تو اللہ نے بیان فرمایا، حدیث کا مطلب یہی ہے کہ جتنا نظام رزق ہے جو انسان کو کھانا پینے کو مل رہا ہے جس بھی شکل میں ہے، کسب اللہ کے اختیار میں ہے۔ اب اگر انسان اس یقین کے ساتھ، اس عقیدے کے ساتھ اللہ سے مانگتا ہے کہ رب کریم ایک قطرہ پانی کا بھی تو ہی مالک ہے، ایک دانے کا بھی تو ہی مالک ہے، تو ہی سب کچھ دینے والا ہے، تو ہی ہموار کرتا ہے، تو ہی مختلف مراحل سے ہماری تشتری میں کھانا بن کے آتا ہے، کھاتے ہیں تو ہضم بھی تو ہی کرتا ہے اور فضلہ بھی تو ہی نکالتا ہے۔ ہر جگہ محتاجی کی نہیں محتاج ہے۔ پانی میں اللہ کی محتاج، ہوا کے لیے اللہ کی محتاج، نرمی کے لیے اللہ کی محتاج، گرمی کے لیے اللہ کی محتاج، پھل پکانے کے لیے اللہ کی محتاج، پھر وہ کی پھل اور دانہ تیار ہو کر آیا اللہ کے محتاج، پھر کھائے اللہ کے محتاج، پھر اس کے بعد ہضم کیا اللہ کے محتاج، پھر فضلہ بن کے نکلا اللہ کے محتاج۔ ہر جگہ محتاجی ہے کہ نہیں محتاجی ہے؟ اتنے سارے محتاجی کے باوجود انسان اگر غرور کرے، انسان اگر اللہ کو چھوڑ کر دوسروں سے مانگے، انسان فرعون بن جانے کی کوشش کرے، تو اس سے گیا گزرا کوئی ہو سکتا ہے؟ تو یہ درس اسی لیے دیا جا رہا ہے۔ تو اللہ نے جب فرمایا یا عبادی کلکم داعون کلکم جائعون الا من اطعمتہ فاستطعمونی اطعمکم، اے لوگو سب کے سب محتاج ہو، سب کے سب بھوکے ہو، اگر اللہ تعالیٰ کھلائے نہیں تو بھوکے رہ جاؤ گے، لہذا کھانا مجھ سے مانگو، میں تم کو کھلاؤں گا۔ ایک دانہ بھی مانگنا ہے تو اللہ سے مانگو، ایک زیادہ سے زیادہ ٹنوں کے حساب سے مانگنا ہے اللہ ہی سے مانگو۔ اس بعد بیان فرمایا یا عبادی کلکم عار الا من کسوتہ فاستقسونی اکسکم، اے میرے بندو سب ننگے ہو اللہ کی جس کو میں کپڑا پہنا دوں، لہذا لباس مجھ سے مانگو، میں تمہیں لباس پہناؤں گا۔ لباس کی دنیا آپ دیکھتے ہیں، پورا ایک عالم ہے لباس کا، شیپنگ لباس کی، طرز لباس کا، رنگ لباس کا، اس کی بنائی ہوتی ہے، اس کی درزی سیتا ہے، فٹ کرتے ہیں، یہ بھی طے ہوتا ہے کہ بھئی کیسا لباس ہونا چاہیے کہ ہماری جسم میں خوبصورت لگے، اچھا لگے، ہماری شان و شوکت کو بڑھائے، پورا نظام لباس کا۔ کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ سب ننگے ہو۔ اگر اللہ تعالیٰ یہ نظام لباس حتیٰ کہ اگر سکھاتا نہیں اللہ تعالیٰ لباس پہننے کا تو سب ننگے رہتے۔ آج بھی امازون جنگل میں بہت سے ایسے قبیلے ہیں ننگے رہ رہے ہیں، دنیا میں ایسے بھی موجود ہیں، اور پہلے نہ جانے کتنے لوگ جنگل میں ننگے ہی رہتے تھے۔ تو لباس کا سلیقہ بھی اللہ تعالیٰ نے سکھایا، لباس مہیا بھی کیا اللہ تعالیٰ نے، لباس مختلف مراحل سے طے کر کے ہمارے جسم پہ سجتا ہے، سارا نظام اللہ تعالیٰ نے بنایا۔ کبھی غور کیا آپ نے کہ لباس کے سلسلے میں بھی اللہ کے محتاج ہیں، وہی لباس دیتا ہے، حتیٰ کہ اگر ایک اچھا درزی نہ مل جائے تب بھی ہم اچھا لباس نہیں پہن پائیں گے اور پریشان ہوں گے، یار کیسا لباس پہننے ہیں، لوگوں کے درمیان جائیں کہیں کہ کتنا پھوڑا آدمی ہے، لباس پہننا نہیں جانتا ہے۔ ساری چیزیں کون فراہم کرتا ہے؟ لباس ہی کی دنیا میں اگر دیکھ لیں جتنے ڈھنگ کے ورائٹیاں لباس کی روز نئی نئی ساری دنیا بنتی رہتی ہیں، ہزاروں لاکھوں ڈھنگ کے ڈیزائن، کلر، مختلف شیپ کے بنتے رہتے ہیں، اور باقاعدہ ایک فیکٹری اور سسٹم بن گیا ہے جو اسی کو پر کام کرتے رہتے ہیں نئے نئے ڈیزائنر۔ تو بتائیے لباس کس نے دیا؟ محتاجی اس کی ہے کہ نہیں ہے؟ اگر صرف لباس کے سلسلے میں جو روز انسان پہنتا ہے، بدلتا ہے اور ڈھنگ کے لباس پہنتا ہے، سر سے لے کر پیر تک، اسی کے بارے میں غور کر لے کہ ہم کتنے محتاج ہیں اللہ کے۔ اگر اللہ تعالیٰ ہمیں یہ سب نہ مہیا کرتا تو لباس ہمیں نہ ملتا۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا یا عبادی انکم تخطئون باللیل والنہار وانا اغفر الذنوب جميعا فاستغفرونی اغفر لکم، اے میرے بندو تم رات دن گناہ کرتے رہتے ہو اور میں سارے گناہ مٹاتا رہتا ہوں، لہذا اپنی مغفرت مجھ سے طلب کرو، میں تمہارے گناہ معاف کر دوں گا۔ اس ایک جملے میں ذرا غور کیجئے،
सारी दुनिया के इंसान, एक फर्द से लेकर पूरे इंसान आज कितना गुनाह करता है। सबसे ज़्यादा जो इंसान आज काम करता है वो गुनाह करता है, करता नहीं करता है। शिर्क से लेकर के हरामखोरी, खयानत, कत्ल, खुरेजी, जुल्म, जब्र क्या है। और इंसान इनफरादी ज़िंदगी में देखिए, हर इंसान आज इतना बिगड़ा हुआ है, सिर्फ अल्लाह का बागी बनकर ज़िंदगी गुजारता है। अगर अल्लाह ताला के करम न होता और गुनाहों को मिटाता नहीं, गुनाहों को माफ़ न करता, ये धरती बसने के लायक होती, कब की दुनिया ख़त्म हो गई होती। आज दुनिया में जो रंग है, आज दुनिया में जो रंगीनी है, आज दुनिया में जो इंसान को लुत्फ़ आता है, मज़ा आता है, देखता है, हर तरफ दुनिया हरी भरी हुई है, रंगीनियाँ पाई जाती हैं। अगर अल्लाह ताला इंसान के गुनाहों को ख़त्म न करता तो दुनिया बसने लायक नहीं रह जाती, दुनिया कब की ख़त्म हो गई होती। तो इस नही से देखिए अल्लाह ने बयान फरमाया कि अगर चाहते हो कि तुम्हारी अपनी इनफरादी ज़िंदगी में खैर हो, सबात हो, तुम एक अच्छी ज़िंदगी गुजारो, दिल खुश हो और आप मिजाज खुश हो, लोगों के साथ खुशी से मिल सकें, घर में अच्छे से रह सकें, तो इन गुनाहों का जो बोझ है, जो कालक है, उसको ख़त्म करने के लिए अल्लाह ताला से दुआ करते रहो ताकि बोझ हल्का होता रहे। वो जानते हैं ये गुनाह होने की हम नहीं देख सकते हैं ना, अल्लाह ताला का ये निज़ाम ये भी है रहमत का कि इसको छुपा के रखा है। और आजमाइश का जो निज़ाम है कि दुनिया में इंसान पैदा हुआ उसकी आजमाइश होती है, ये आजमाइश के निज़ाम है, गुनाहों को छुपा के रखा गया है। लेकिन ये क़यामत में गुनाहों को और नेकियों को तौला भी जाएगा और गिना भी जाएगा। और कितना गुनाह और नेकियां कितने भारी होते हैं उसको कभी अंदाज़ा कीजिए। रसूल करामी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाया कि एक आदमी अगर किसी मुर्दे के जनाजे में शरीक होता है तो वो दो काम होता है, एक तो जनाजा लेके जाना और दूसरे तदफीन करना, या एक ही जनाजा की नमाज़ पढ़ना और दूसरे दफन करना, दो काम हुए। कहा एक अगर कोई काम कर ले तो उसको एक क़ीरात सवाब मिलता है। साहब ने पूछा अल्लाह के रसूल क़ीरात क्या है, तो आपने फरमाया उहद पहाड़ के बराबर। उहद पहाड़ जानते हो कितना है? 21 मीटर ऊंचा है, कोई 8 किलोमीटर लंबा है। सारे पत्थरों को अगर इकट्ठा किया जाए और तौला जाए तो कितना होगा? मिलियन बिलियन टन हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? तो एक नेकी अगर तौला जाए और तौल के दिखाया जाए और गिन के दिखाया जाए तो दुनिया में कोई काफिर रहेगा? भाई एक छोटी सी नेकी की आपने, नमाज जनाजे में किसी शरीक हो गए और एक की क़ीरात सवाब मिला, एक क़ीरात को अल्लाह के रसूल ने बयान फरमाया उहद पहाड़ के बराबर। उहद पहाड़ 21 मीटर ऊंचा है और 8 किलोमीटर तकरीबन लंबा है। उस सारे पत्थर को अगर तोड़ के इकट्ठा किया जाए कितना टन हो जाएगा? मिलियन बिलियन टन होगा कि नहीं होगा? तो सवाब इतना देता है अल्लाह ताला। अगर इसको दिखा दिया जाए दुनिया में, कोई दुनिया में काफिर रहेगा? भाई कमाई कई ढंग की होती है। इंसान नेकी कमाता है, इंसान माल कमाता है, रुपया गिनता है, एक से लेकर के और अरबों रुपए तक की हरी की कदर होती है। इंसान पीछे भागता नहीं भागता है, दीन, ईमान, ज़मीर, अखलाक, रिश्ता, कुंबा, कबीला, ज़मीर सब बर्बाद कर देता है। लेकिन अगर नेकियों को दिखा दिया जाता कि देखो तेरी नेकी कमाई ये है कि एक छोटी सी नेकी जो सिर्फ मंदूब के दर्जे में है या सुन्नत के दर्जे में है, उस एक नेकी की इतनी है कि उहद पहाड़ के बराबर है। तो बताओ अगर इंसान इस कमाई को देखता तो दुनिया में कोई काफिर रहता? कोई काफिर नहीं रहता। और अगर किसी गुनाह जो इंसान करता है, जैसे अल्लाह ने बयान फरमाया मन कतल नफ्सन बगैर, अगर कोई आदमी किसी को बिला वजह कत्ल कर देता है, फ़कान्नमा कतल अन्नास जमीआ, तो गोया तमाम इंसानों को कत्ल कर दिया। एक इंसान को मासूम है, एक मासूम मुसलमान है, कोई गलती नहीं है, अगर किसी को जालिम उसको कत्ल कर देता है तो दुनिया में इस वक्त 8.5 अरब इंसान मौजूद हैं, गोया 8.5 अरब का कत्ल हो गया। अगर ये मंजर इंसान देखे इस गुनाह की कितनी कबाहत है तो दुनिया में कोई काफिर रहेगा? कोई काफिर नहीं रहेगा। तो ये अल्लाह ताला की रहमत है या आजमाइश है कि गुनाहों को, नेकियों को छिपा के रखा गया है ताकि आजमाइश चलती रहे। वरना अगर नेकियों को दिखा दिया जाता कि देखिए तुम्हारी नेकी की कमाई इतनी बड़ी है, जिसको देख लो, तौल लो, गिन लो, या तुम्हारी गुनाहों की इतनी बड़ी कमाई है जिसको देख लो और तौल लो, तो दुनिया में कोई काफिर नहीं रहता, सबके सब मुसलमान बन जाते हैं। तो ये तो नेकियों के बारे में बयान फरमाया अल्लाह ताला ने। उसके बाद आगे बयान फरमाया या इबादी लन तबलुगु ज़ुर्री फतज़ुर्रूनी वलन तबलुगु नफ़ई फतनफ़ऊनी। कहा है मेरे बंदो, याद रखना, गलत फहमी मत रहना, तुम्हारी इतनी शक्त नहीं है कि मुझे नुकसान पहुंचा लो, और ना तुम्हारे अंदर इतनी शक्त है मुझे फ़ायदा पहुंचा लो।
اپنے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ کتنا عظیم ہے، کتنا بڑا ہے کہ ساری دنیا کے انسان مل کر کے اگر اللہ کو کوئی نقصان پہنچانا چاہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے، ساری کی دنیا کے لوگ مل کر کے اگر کوئی فائدہ پہنچانا چاہیں اللہ کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتے۔ اللہ کی محتاج نہیں ہے کسی کا، بتائے نا کہ سب اللہ تعالیٰ کے محتاج ہیں۔ تو یہ ہے اللہ تعالیٰ کی عظیم ذات۔ یہ ساری تفاصیل کیوں بیان کیے جا رہے ہیں؟ اس ضمن بیان کیے جا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مالدار ہے اور تم سب اس کے محتاج ہو۔ محتاجی کی ساری شکلیں بتائی جا رہی ہیں۔ اس کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یا عبادی لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم کانوا فی اتقى قلب رجل واحد منکم ما زادوا فی ملک شیئا۔ کہا ہے میرے بندو، دنیا کے جتنے انسان ہیں پہلے کے بعد کے، اگر سارے لوگ اکٹھا ہو جائیں اور جتنے انسان و جن ہیں سب لوگ اکٹھا ہو جائیں، کتنی تعداد ہو جائے گی؟ جنوں کی تعداد اس وقت سے لے کر اب تک، اور انسانوں کی تعداد جب سے پیدا ہوئے اب تک، اگر سب لوگ اکٹھا ہو جائیں اور سب ایسے بن جائیں جیسے سب سے اچھا انسان کوئی ہو، سب سے بہترین، سب سے متقی انسان ہو، اسی طرح سب بن جائیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا سب مل کر کے بھی میری حکومت میں ذرا برابر بھی کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتے ہیں۔ اندازہ لگائیے، عظمت دیکھیے حدیث کی، سنیے، اپنے دل و دماغ پر اس کا اثر لیجئے۔ اس کے بعد بیان فرمایا یا عبادی لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم کانوا علی افجر قلب رجل واحد منکم ما نقص ذلک فی ملک شیئا۔ کہا کہ اگر دنیا کے جتنے انسان، دنیا کے جتنے جن، سارے کے سارے پہلے کے اب کے اکٹھا ہو جائیں اور اتنا بگڑ جائیں کہ دنیا کی جتنا سب سے بڑا برا انسان ہو سکتا ہو اس طرح بگڑ جائیں، تو کہا تمام لوگ مل کر کے میری حکومت میں ذرہ برابر بھی کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے ہیں۔ ادھر بتایا سارے دنیا کے لوگ، جن انسان اگلے پچھلے کے سب اکٹھا ہو جائیں اور سب بہتر انسان جو سب سے متقی انسان ہو اس طرح بن جائیں، تو سب مل کر کے اللہ کی حکومت میں ذرہ برابر بھی اضافہ نہیں کر سکتے، یہاں فرمایا ذرہ برابر بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے ہیں۔ پھر فرمایا دیکھیے انسان کی حیثیت، اللہ تعالیٰ نے بتایا انسان کیا ہے، ساری انسان مل کر کیا ہے اور اللہ تعالیٰ کیا ہے۔ یہی عقیدے کا مسئلہ ہے، عام طور پر اس کو لوگ نظر انداز کرتے ہیں کہ اسی سے انسان کی اپنی شخصیت بنے گی، اچھی سیرت و تعمیر ہوگی، انسان کی سوچ بنے گی، اسی سب چیز کو پڑھنے سننے کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد فرمایا یا عبادی لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم قاموا فی صعید واحد وسألونی وآتیت کل واحد مسألتہ ما نقص ذلک فیما عندی الا کما ینقص المخیط اذا ادخل بحرا۔ فرمایا اے میرے بندو، جتنے انسان ہیں اگلے پچھلے اور جتنے جن ہیں اگلے پچھلے اور کسی ایک جگہ اکٹھا ہو جائیں اور سب مل کر کہیں کہ اللہ تعالیٰ میری مراد پوری کر دو۔ مراد جانتے ہیں؟ ایک یہ ہے حاجت، ایک مراد۔ حاجت مختصر ہوتی ہے، مراد یہ کہ جیسے آدمی جھوپڑی میں رہے خواب دیکھے محل کا، وہ مراد ہے۔ کہا اگر سارے انسان و جن ایک جگہ اکٹھا ہو جائیں اگلے پچھلے سب اور سب کہیں اللہ تعالیٰ میری مراد پوری کر دو، اور اللہ تعالیٰ سب کی مراد پوری کر دے گا، تو اللہ تعالیٰ کی حکومت میں، اللہ تعالیٰ کی مملکت میں اتنا بھی نقصان نہیں ہوگا جتنا سوئی کو سمندر میں اس کے ناک کو ڈبوئیں، کتنا پانی آئے گا۔ اگر ایک سوئی ڈبوئیں اور اس کو نکالیں تو سمندر سے کتنا پانی آ جائے گا؟ ایک معمولی قطرہ آئے گا نا۔ کہا سب کی مراد پوری ہو جائے، ہر آدمی چاہے کہ میں سونے کا محل مل جائے وہ بھی مل جائے، کوئی آدمی کہے مجھے موتی کا محل مل جائے وہ بھی مل جائے، کوئی آدمی چاہے کہ مجھے دنیا کا سب سے شاندار جہاز مل جائے وہ بھی مل جائے، سب کی مراد پوری ہو جائے، سب کو دے دے، تو اللہ نے فرمایا ساری مراد پوری کرنے کے باوجود، سارے اگلے پچھلے جنہوں انسانوں کو پوری کرنے کے باوجود اللہ تعالیٰ کی حکومت میں اتنا بھی کمی نہیں ہوگی جتنا سمندر میں ایک سوئی کو ناکا ڈبوئیں اور نکالیں، ایک قطرہ بھی کمی نہیں ہوگا سمندر کا۔ کہا یہ ہے اللہ تعالیٰ کی مملکت کا حال۔ یہ 9 چیزیں ہوئیں۔ آخری چیز بیان فرمایا یا عبادی انما ہی اعمالکم احصیھا لکم وافیکم ایھا فمن وجد خیرا فلیحمد اللہ ومن وجد غیر ذلک فلا یلومن الا نفسہ۔ رواہ مسلم۔
فرمایا اے میرے بندو تمہارے جتنے اعمال ہیں میں اس کو جمع کر رہا ہوں، اچھے برے۔ آپ جانتے ہیں ایک مسلمان کا عقیدہ ہے کہ ذرہ ذرہ ہر مسلمان کا، ہر انسان کا اعمال اللہ کے فرشتے لکھتے رہتے ہیں، جمع ہوتا رہتا ہے، اور کسی طرح کی کوئی غفلت نہیں ہوتی، کوئی چوک نہیں ہوتی ہے۔ انسان میں کوئی کتنا بڑا ماہر ہو کسی چیز کا لکھنے پڑھنے کا، لیکن اسے چوک ہو سکتی ہے، لیکن اللہ کے فرشتے جو کرامن کاتبین ہیں ہر انسان کی اچھائی برائی کو لکھتے ہیں، وہ کوئی چوک نہیں کرتے ہیں، کوئی غلطی نہیں ہوتی ہے، کوئی کمی نہیں ہوتی ہے، کوئی غفلت نہیں ہوتی ہے۔ کہا وہ سارے اعمال کو لکھ رہے ہوتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا انما ہی اعمالکم احصیھا لکم، کہا انسانوں تمہارے سارے اعمال کو اللہ تعالیٰ نے گن کے رکھ چھوڑا ہے، لکھ رکھا ہے، اور پھر وہی تمہیں قیامت کے دن تمہارے سامنے پیش کر دے گا۔ ایک ذرہ کی کمی نہیں ہوگی، ہر آدمی اپنے سارے اعمال کو پائے گا، حیرت کرے گا۔ انسان آج 24 گھنٹہ میں کوئی عمل کرتا بھول جاتا ہے کہ میں نے کیا کیا ہے، لیکن قیامت کے دن ایک ایک منٹ کا، ایک ایک سیکنڈ کا سارے اعمال جو ریکارڈ ہو کے پائیں گے۔ اگر انکار کرنا چاہے گا تو اللہ تعالیٰ اس منظر کو پیش کر دیں گے جہاں کیا تھا کام، وہ دھرتی کو پیش کر دیں گے، انسان کی گواہ اس کا ہاتھ دے گا، اس کی زبان دے گی، اس کے پیر دیں گے جہاں چل کے گیا، جس ہاتھ سے کام کیا، اور دوسرے شواہد اکٹھا کر دیا جائے گا۔ وہ سب شواہد صرف تصوراتی نہیں، عملی شواہد پیش کر دیے جائیں گے۔ تو اللہ نے بیان فرمایا ہے بندو یاد رکھو یہ اللہ تعالیٰ کی غنا کی کہانی ہے۔ 10 چیزیں اس حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، وہ کتنی عظیم بات ہے، کتنی اہم بات ہے۔ تو کہا انما ہی اعمالکم احصیھا لکم، اے میرے بندو جتنا تم کچھ کرتے ہو، اچھا کرتے ہو، برا کرتے ہو، نیکی کرتے ہو، برائی کرتے ہو، ساری چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے جمع کر رکھا ہے، اور وہ قیامت کے دن ان سب کو تمہارے سامنے پیش کر دے گا۔ آپ پیش کیا جائے گا تو انسان کو حیرت ہوگی، کیا منظر ہوگا؟ بارہا سنا ہوگا آپ لوگوں نے کہ ایسا منظر ہوگا کہ ہر آدمی حیران ہوگا، ششدر ہوگا، انکار کرنا چاہے گا انکار نہیں کر پائے گا، اگر کمی ہوگی تو چاہے گا اس کا بوجھ کوئی اٹھا لے، بیٹا چاہے گا ماں اٹھا لے، نہیں اٹھا سکتی، باپ چاہے گا بیٹا اٹھا لے، نہیں اٹھا سکتا، ہر ایک کہے گا نفسی نفسی کا عالم ہوگا، کہا نہیں ہم جانتے بھی نہیں آپ کو، آپ کون ہیں، یہ صورتحال ہوگی۔ کہا یہ اس پوری، اب بتائیے اس ایک حدیث میں، اس ایک آیت میں انسان کی پوری کہانی اللہ تعالیٰ نے بیان کر دی ہے۔ ساری دنیا کے جتنے فلسفی ہیں، ساری دنیا کے جتنے لکھنے والے ہیں، ساری لائبریریاں بھری ہیں، ہزاروں کروڑوں لاکھوں کتابوں پڑھ ڈالیے، اس اللہ کے ایک حدیث کے مقابلے میں وہ ساری چیزیں ہیں، اس آیت کے مقابلے میں ساری چیزیں ہیں۔ قرآن کریم کا اور حدیث رسول کا یہی کمال ہوتا ہے کہ انسان کے سارے حقائق، دنیاوی زندگی کے، آخرت کی زندگی کے، اس کی نفسیات، اس کا عمل، اس کی اچھائیاں، اس کی برائیاں، ساری چیزوں کو تفصیل کے ساتھ بس اوقات ایک آیت میں بیان کر دیا جاتا ہے، بس اوقات ایک حدیث میں بیان کر دیا جاتا ہے۔ ایک مسلم شریف کی اس حدیث کو بتائیے، اس حدیث کے مقابلے میں انسان کے فکر، فلسفے، انسان کی نظریے، انسان کے خیالات، انسان کی تھیوری، انسان کی حساب کتاب کا مقابلہ کر سکتے ہیں؟ پوری زندگی کو بیان کر دیا گیا ہے۔ عقیدے کی بات، عمل کی بات، سوچ کی بات، خیال کی بات، دنیا کی بات، آخرت کی بات، محتاجیاں، پریشانیاں، الجھنیں، اس کا علاج، اس کا سبب، ساری چیزیں اس حدیث میں بیان کر دی گئی ہیں۔ غور کرنے کی بات یہی ہوتی ہے، اسی لیے سب سے زیادہ عظمت ہوتی ہے کہ انسان کے لیے سب سے زیادہ محبوب قرآن کریم اور حدیث رسول ہیں، اور جو آدمی ان کی عظمت کو نہ تسلیم کرے، یا کہ حدیث کی عظمت کو تسلیم نہ کرے، وہ کسی لائق نہیں رہتا، دنیا میں 2 کوڑی کھو جایا کرتا ہے۔ ان کی عظمت کو تسلیم کرنا سب سے بڑی بات ہوا کرتی ہے۔ تو آپ نے دیکھا، یہ اندازہ لگایا کہ جو قرآن کریم میں اللہ نے بیان فرمایا یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید، اے لوگو سب کے سب اللہ کے محتاج ہو، اللہ تعالیٰ مالدار ہے، اور اس کی مالداری قابل تعریف ہے، اس کے اندر کوئی نقص نہیں ہوتا، کوئی کمی نہیں ہوتا ہے۔ یہ ساری تفاصیل اس آیت میں بیان کر دی گئی، اس کی تشریح اس حدیث سے ہو گئی۔ غور کیجئے، ایک طرف اگر رکھیں فقہی مسائل، فقہی مسائل میں جزئی باتیں ہوتی ہیں، عمل کی روزمرہ زندگی ہوتی ہے، روزمرہ عملی زندگی سے اس کا تعلق ہوتا ہے، لیکن یہاں اس آیت میں، اس حدیث میں انسان کی بنیادی چیز کو، کہ آپ اپنے عقیدے کو، اپنے جزا کو، اپنے سزا کو، اپنی اچھائی کو، اپنی برائی کو، اپنی رزق کو، اپنی ضرورت کو، ساری چیزوں کو سوچئے، ساری چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے تفصیل سے بیان کر دیا، اور رسول پاک نے تفصیل سے بیان کر دیا ہے، اور اس کو تفصیل سے سن کر، جان کر کے انسان کو کیسا بننا چاہیے۔
آج سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ مادی دنیا میں انسان کو ان حقائق کی سچائیوں کی اہمیت ہی نہیں رہ جاتی ہے، حالانکہ یہی انسان کی زندگی کا سب سے بڑا سرمایہ ہے، یہی سب سے بڑی قیمتی چیزیں ہوتی ہیں۔ اگر ان کو صحیح ڈھنگ سے مان لے جان لے انسان، اس کو جاننا ماننا چاہیے۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے آزاد نہیں چھوڑ دیا ہے، انسان کو بنایا ہے، ہمہ وقت ہر لمحہ اللہ کی رحمتیں ملتی ہیں، اللہ کی برکتیں ملتی ہیں، اللہ کی ہدایتیں ملتی ہیں، اللہ کی رہنمائی ملتی ہے۔ اس کے لیے ضروری یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو سنبھالے، اپنے آپ کو بچائے، اپنے آپ کو جاننے کی کوشش کرے۔ اب بتائیے جس میں جتنی چیزیں ہیں جو ضرورت کی بتائی گئی ہیں، اندازہ لگائیے سب سے بڑی ضرورت کی چیز ہے کہ نہیں؟ سب سے پہلے یہ بتایا کہ انصاف ہونا چاہیے۔ ہر آدمی انصاف کا محتاج ہے کہ نہیں محتاج ہے؟ ایک آدمی کو چاہے وہ روڈ مین ہو، اگر کوئی آدمی سڑک پر گالی دے دے برداشت کرے گا؟ انصاف چاہیے نا۔ انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ اس کی عزت و تکریم ہونی چاہیے۔ اگر پیاس لگے تو آدمی برداشت کر سکتا ہے دیر تک، اگر کھانے کی ضرورت ہو تو برداشت کر سکتا ہے، برداشت کر سکتا کہ نہیں؟ 2-4 گھنٹہ برداشت کر سکتا ہے یا اس سے زیادہ بھی برداشت کر سکتا ہے، لیکن گالی 1 سیکنڈ کے لیے برداشت کر پاتا ہے انسان؟ کیوں؟ اس لیے کہ چاہتا ہے اس کو انصاف ملنا چاہیے۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، اس کی ایک شخصیت ہے۔ کیسے بنا انسان؟ کتنے مراحل سے بنا؟ امبرائیولوجی کا پورا سسٹم موجود ہے کہ 9 مہینہ ماں کے پیٹ میں رہتا ہے، 2 سال تک ماں دودھ پلاتی رہتی ہے، پھر اس کے بعد پالتا پوستا ہے، جا کے جوان ہو پاتا ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے اتنے پروسیس سے گزارا ہے، اور اس کی ایک مخلوق ہے، اور اس کی ایک تخلیق ہے، اس کی ایک پروڈکشن ہے، کیا اس کی عزت و تکریم نہیں ہونی چاہیے؟ تو وہ انسان بنا ہے، تو انسان ہونا خود ایک دنیا کا سب سے بڑا شرف ہے ساری مخلوقات کے مقابلے میں۔ اگر اس کی توہین ہوتی ہے، بے عزتی ہوتی ہے، تو فطرتاً ہر آدمی اللہ تعالیٰ نے اس کو شرف بخشا ہے، فضیلت بخشی ہے، تو چاہے گا اس کو انصاف ملنا چاہیے۔ تو انصاف ضرورت ہوئی نہیں ضرورت ہوئی، لیکن جب سماج و معاشرہ اس طرح کا بدھو ہو جاتا ہے یا بے ضمیر ہو جاتا ہے، بے حس ہو جاتا ہے اور ظلم سہنے کا عادی ہو جاتا ہے، تو پھر کو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ کوئی گالی دے، کوئی ظلم کرے، کوئی مال چھین لے، کوئی حکومت چھین لے اس کی، کوئی اقتدار چھین لے، کوئی اس کی آزادی چھین لے، سب آدمی کے لیے برابر ہوتا ہے۔ اسی لیے زندہ سماج معاشرے کے ضروری ہوتی ہے کہ وہاں انصاف ہو۔ اور یہ علامہ ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ اگر ایک ظالم حکمراں ہے، اگر وہ انصاف کرتا ہے تو اس کا سماج معاشرہ، اس کا ملک پیس پروسیس میں رہتا ہے، پیس میں رہتا ہے اور پراسپرٹی میں رہتا ہے، یعنی امن بھی ملتا ہے اور اس کی روزی روٹی بھی کشادہ رہتی ہے۔ اور ایک حکمراں ہے، مسلمان حکمراں ہے، اگر وہ ظالم ہے تو اس کے ظلم کی بنیاد پر اس ملک میں امن نہیں رہتا ہے اور اس ملک میں لوگوں کو خوشحالی نہیں رہتی ہے۔ تو خوشحالی کے لیے، امن کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ پیس ہونا چاہیے، انصاف ہونا چاہیے، انصاف اپنے ساتھ، انصاف بال بچوں کے ساتھ، انصاف بیوی کے ساتھ، ماں باپ کے ساتھ، سماج معاشرے کے ساتھ، پڑوس کے ساتھ، حتیٰ کہ انصاف یہ کہ جو چیزیں آپ استعمال کرتے ہیں اس کا بھی صحیح استعمال ہونا چاہیے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم زمانے میں ایک آدمی بیل پر سواری کیا جا رہا تھا، اس نے فریاد کی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو آپ نے کہا بھائی دیکھو گھوڑا سواری کے لیے ہے، بیل سواری کے لیے نہیں ہے۔ تو جو برتنے کی چیزیں ہیں، آپ کا پاس جو بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، انسان کی تجارت کی برتنے کی چیزیں ہیں، گھر میں برتنے کی چیزیں ہیں، انصاف کا تقاضا ہے اس کا صحیح استعمال ہونا چاہیے، وہ بھی انصاف میں داخل ہے۔ ایک درخت آپ نے لگایا ہے، اس کو پانی دینا چاہیے، اس کو سیراب کرنا چاہیے، چھوڑ نہیں دینا چاہیے، وہ بھی انصاف کا وہ بھی تقاضا ہے۔ تو انصاف اسلام میں اس کا تصور اتنا ہے کہ جو چیز جس کے استعمال کے لیے بنائی گئی ہے صحیح اس کا استعمال ہونا چاہیے، اس کا مس یوز نہیں ہونا چاہیے۔ تو انصاف کا یہ تقاضا ہے۔ اسی طرح ہدایت کی بات دیکھیے، ہدایت ہر آدمی، دنیا کے ہر آدمی کو ہدایت کی ضرورت ہے۔ اگر ہدایت نہ ملے تو جانور بن سکتا ہے، اگر ہدایت نہ ملے ظالم بن سکتا ہے، کافر بن سکتا ہے، قاتل بن سکتا ہے، چور بن سکتا ہے، گنڈا بن سکتا ہے، شرابی بن سکتا ہے، کبابی بن سکتا ہے، دنیا کے جتنے خرافات ہیں سب کر سکتا ہے۔ اور ہدایت کی کئی شکلیں ہوتی ہیں۔ ایک فطری ہدایت ہوتی ہے، جو انسان ہونے کے ناطے اللہ نے اس کو امتیاز بخشا ہے، وہ فطری ہدایت ہوتی ہے۔ اس کی فطرت خود بتاتی ہے کہ یہ کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے۔ فطرت یہ ہے بھائی نفع نقصان سمجھتا ہے کہ نہیں سمجھتا ہے؟ ایک پاگل ہو، جاہل بھی ہو، لیکن نفع نقصان اپنا سمجھتا نہیں سمجھتا مادی، یہ کہ آگ میں ہاتھ نہ ڈالو جل جاؤ گے، پانی پینے کے لیے ہے، پانی نہیں پیو گے، کھانا نہیں کھاؤ گے نقصان ہوگا۔ تو یہ سب فطری ہدایت ہے۔ اور یہ شرعی ہدایت یہ ہے کہ انسان کا حساب کتاب ہوتا ہے اور ثواب اور گناہ کا مسئلہ ہوتا ہے، تو اس کی ضرورت ہوتی ہے۔ وہ جب ہدایت دین کی ہوتی ہے، جب انسان اس کو پا لیتا ہے، تب جا کر کے وہ اچھا انسان بنتا ہے۔
बहुत से नज़रियात अब कर रहा है, कहीं ह्यूमनिज़म की बात हो रही है, कहीं कम्युनिज़म की बात होती रही, कभी किसी की बात हो रही। भाई इंसानियत का मज़हब होना चाहिए, कौमियत का मज़हब होना चाहिए, इसका मज़हब होना चाहिए। इसमें क्या है? कितना इंसान बता सकता, कितना इंसान को हिदायत दे सकता है? अल्लाह को पहचानते नहीं। सबसे बड़ी जो चीज़ इंसान की हिदायत के लिए है वो अल्लाह को पहचाने। अगर एक काफिर है और कितना उसके अंदर ह्यूमैनिटी मौजूद हो, इंसानियत मौजूद हो, दूसरों की मदद करता रहता है, दूसरों की खैर ख्वाही में रहता है, रात दिन अपना पैसा खर्च करता है, लेकिन जब अल्लाह को नहीं मानता है तो उसकी कोई हैसियत ज़ीरो। इसीलिए बताया कुरान एक उसूल है इस्लाम का कि जो आदमी अल्लाह को नहीं मानता है, काफिर है, वो जितना भी दुनिया में एक नेकी का काम कर डाले अल्लाह ताला के कबूल नहीं है। इसलिए कि इंसान की नेकियों को कबूलियत के ज़रूरी होता है कि उसका ईमान होना चाहिए, रसूल की सुन्नत के मुताबिक होना चाहिए, हलाल तरीके से होना चाहिए, सही नीयत के साथ होने चाहिए, तब जाकर के अमाल कबूल होते हैं। आज दुनिया में देखा कोई आदमी भी बड़ा मुतहरिक हो गया, जिसको कहा जाता है एक्टिविज़म का फितना, एक्टिविज़म मुतहरिक हो गया, कहीं कोई वेलफेयर का काम करने लगा, कोई बड़ा अच्छा तकरीर करने लगा, कोई दूसरे के रोज़ी बांटना शुरू कर दिया, किसी आदमी को खाना फराहम करना शुरू कर दिया, घर बनाना शुरू कर दिया, बड़ी तारीफ होती है। अरे भाई उससे पीछे पहले ये देखो उसका अकीदा सही है कि नहीं है, अल्लाह की खुशनुदी के लिए कर रहा है कि नहीं कर रहा है, अपनी ज़ात और तारीफ के लिए तो नहीं कर रहा है। सबसे पहले बुनियाद देखी जाती है, और अगर बुनियाद नहीं है तो सबसे बड़ा आज वक्फ बिल गेट्स का है, $52 बिलियन का है, लेकिन एक काफिर है उसको कुछ मिलेगा? इसलिए कि अल्लाह को नहीं मानता, उसको क्या मिलने का है? लेकिन एक गरीब मुसलमान अगर किसी को एक पानी प्यासा हो पानी पिला दे तो उसे भी उसकी निजात हो सकती है। तो ये है बुनियाद होती है। तो हिदायत बहुत सेंसिटिव मसला है, हिदायत सबको नहीं मिलती है, और आज दुनिया में जितने लोग हैं उमूमन हिदायत के मुहताज, उमूमन हिदायत से महरूम हैं। हिदायत उनकी सबसे बड़ी ज़रूरत है कि अल्लाह ताला उनको हिदायत दे दे। या इस दुनिया में जो लोग नेकी काम करते हैं, दावत व तबलीग का काम करते हैं, दावत व तबलीग देख लीजिए, वो मुल्क जहाँ इस्लामी हुकूमत नहीं है, जहाँ मुसलमानों को अख्तियार नहीं है, उनकी सबसे बड़ी ताकत होती है दावत व तबलीग। सही दावत व तबलीग अगर की जाए, और दावत व तबलीग सिर्फ तकरीर करने के नाम समझ लिया लोगों ने, बस तकरीर करते रहो तकरीर करते रहो। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दावत व तबलीग के ज़रिए अफराद तैयार किए, और कैसे अफराद तैयार किए? जितनी इंसानियत इंसान की क्वालिटी हो सकती है और जितनी इंसान की वैरायटी हो सकती है, उस तरह के इंसान को तैयार किया, फ़र्द तैयार किया, माशरा तैयार किया, घर तैयार किया। उसके बाद आपने हुकूमत भी कायम की, और फिर जो हुकूमत कायम की 1000 साल तक सारी दुनिया पर हुकूमत कायम करते रहे। इब्तिदा कहाँ से ताकत मिली? दावत व तबलीग ही तो। आज दावत व तबलीग सिर्फ एक ना मान लिया गया, कोई बड़ा बोलने वाला, चीखने चिल्लाने वाला, गाने वाला हो गया, समझ लिया दावत व तबलीग हो गई। ये तो निहायत नाक़िस तस्वुर है दावत व तबलीग का। दावत व तबलीग के लिए ज़रूरी है अफराद तैयार करना कि इंसान को ऐसा सच्चा अच्छा इंसान बना दे जो अल्लाह का फ़िदाई बन जाए, दीन का फ़िदाई बन जाए, रसूल का फ़िदाई बन जाए, समाज माशरे के लिए इतना वो फ़िदाकार बन जाए कि अच्छा समाज माशरा बन जाए। दावत व तबलीग ये होती है। तो ये हिदायत सबसे बड़ी सेंसिटिव चीज़ है, और ये हिदायत बांटने से नहीं मिलती है। कोई मौलवी हिदायत नहीं बांटता, कोई तंजीम हिदायत नहीं बांटती, कोई ऐरा गैरा हिदायत नहीं बांटता। हिदायत अल्लाह ताला की तरफ से बढ़ती है। जब इंसान मांगेगा अल्लाह से तब हिदायत मिलेगी, और हर हर कदम पर हिदायत की ज़रूरत होती है। इंसान की कहाँ कहाँ भटकता है इंसान? कभी रोज़ी के लिए भटकता है, कभी उसका दिल भटकता है, कभी उसकी निगाह भटकती है, कभी उसका पैर भटकता है, कभी उसके ख्वाहिशात भटकाते हैं, कभी उसको आरज़ुएँ भटकाती हैं, कभी लालच परेशान करती है, कभी खौफ डराता है। हज़ार किस्म के इंसान को परेशानियाँ होती हैं। इन सबसे बच कैसे सकता है इंसान? जब अल्लाह से जुड़ा रहेगा, हर हर कदम पर दुआ करेगा, मांगेगा। आप देखिए नमाज़ पढ़ते हैं और हर नमाज में इहदिना सिरातल मुस्तकीम कहते हैं कि नहीं कहते हैं? किस लिए? 5 वक्त नमाज अल्लाह ताला ने किस लिए फ़र्ज़ करार दिया है? और हिदायत की बात हर वक्त की जाती है। फ़र्ज़ और सुनन में कितनी मरतबा? 40 मरतबा इहदिना सिरातल मुस्तकीम कहते हैं। क्यों? इतना ज़्यादा गर्दान किसी चीज़ की होती है दुनिया में? एक मुसलमान नमाज पढ़ता है फ़राइज़ और सुनन में 40 मरतबा कम से कम अगर नमाज पढ़ता है तो इहदिना सिरातल मुस्तकीम कहता है। क्यों कहता है? इसीलिए ना कदम कदम पर इंसान को अल्लाह की तौफीक की ज़रूरत होती है कि अल्लाह ताला संभाले, अल्लाह ताला हमें संभाल ले, अल्लाह ताला हमें संभाल ले, वरना इंसान संभल नहीं सकता है। तो संभलने के लिए ज़रूरत होती है। तो हिदायत सिर्फ अमूमी लफ्ज़ जैसे समझ रहे हैं ऐसा नहीं है। हिदायत इंसान की पल पल की ज़रूरत होती है। हिदायत इंसान के लिए खाना पानी से
ज़्यादा ज़रूरी होता है। हिदायत इंसान की रोज़मर्रा ज़िंदगी में उसको संभालने की ज़रूरत होती है, और ये कोई नहीं संभाल सकता है। कोई किसको कितना संभालेगा? अल्लाह ही ताला सबको संभाल सकता है ना। तो हिदायत मतलब होता है संभालना, सिर्फ अल्लाह ताला संभाल सकता है हर फर्द को। इंसान, तंजीमें, जमातें, मदरसे, स्कूल, मौलवी, ये सारी ये सब संभाल सकते हैं? अल्लाह ताला ही संभाल सकता है। लिहाजा इंसान की ज़रूरत इसलिए भी है कि वो संभाला जाए उसको गिरने से। तो ये अच्छा, ये हिदायत की ज़रूरत होती है। अच्छा, ये जो सिलसिला अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कायम किया कि आपने अफराद को तैयार किया, फिर उसके बाद उनके ज़रिए दावत व तबलीग शुरू हुई। दावत व तबलीग के ज़रिए सिस्टम बना दिया कि एक मुर्शिद, एक मुअल्लिम, एक मुरब्बी, एक मुज़क्की कैसे होना चाहिए, सारी चीज़ें को मुतय्यन कर दिया गया है। और वही सिलसिला अल्लाह के रसूल ने बयान फरमाया, यहमिलु हाज़ल इल्मा मिन कुल्लि खलफिन अदूलु का ये सिलसिला तालीम का, तरबियत का, तज़किया का रसूल ग्रामी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शुरू किया है हिदायत का। कहा क़यामत तक लोग नस्लन बादा नस्लिन अच्छे लोग उसी तरीके पर चलते रहेंगे। गलत तरीके निकालेंगे लोग, गलत तरीके पर चलेंगे, कहीं तसव्वुफ़ निकाल लिया, कहीं तक़लीद निकाल दिया, कहीं जहमियत, कहीं मुर्जियत, कहीं तहरीकियत और कहीं तशय्यो। ये सारी चीज़ें तो अपनी वो जाने, उनका काम जाने। लेकिन ये कि जो रसूल ग्रामी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर चलने वाले हैं, उनके बारे में आपने फरमाया यहमिलु हाज़ल इल्मा मिन कुल्लि खलफिन अदूलु का नस्लन बादा नस्लिन, एक जनरेशन जाएगी दूसरी आएगी, और इस इल्म को, कुरान और सुन्नत के सही इल्म को ये लोग खुद सीखेंगे, सिखाएंगे और इसी को आम करने की कोशिश करेंगे। आज जो इदारे कायम किए जाते हैं, मदारिस कायम किए जाते हैं, किस लिए कायम किए जाते हैं? पेट पालने के लिए कायम किए जाते हैं, इसीलिए कायम किए जाते हैं ताकि उसमें उलमा तैयार किए जाएँ, उलमा निकलें और समाज माशरे के लिए रहबर बने, रहनुमा बने, उनको दीन की तरफ लगाएं, उनको दीन की तरफ लाएं, उनकी तरबियत करें, उनका तज़किया करें कहीं भी, किसी जगह भी। अच्छा, और ये भी मसाजिद किस लिए कायम किए जाते हैं? रसूल ग्रामी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाया, अगर किसी महल्ले में 4-6 मुसलमान, 4 घर हों मुसलमानों के, 5 घर हों, अगर वहाँ मस्जिद न कायम की जाए तो उस महल्ले पर शैतान का कब्जा हो जाता है। तो ये इदारे जो कायम किए जाते हैं किस लिए? आज हिंदुस्तान में या कहीं भी दुनिया में कुफ्र का गलबा है, मुसलमान कितना आज़ाद हैं, कितना दिन के मुताबिक अमल कर सकते हैं। सबसे बड़ी जो मेहनत कोशिश हो सकती है मुसलमानों को संभालने और बचाने के लिए, वही दीनी मेहनत है। मदारिस के ज़रिए, मसाजिद के ज़रिए, खुतबों के ज़रिए, दुरूस के ज़रिए सियासी काम होते हैं, तजारती काम होते हैं। हर अगर कर रहा है उसकी क्या वैल्यू है? अगर दीन के मुताबिक नहीं तो बोझ ही बोझ है। लेकिन ये जो दीन के मुताबिक अगर मदारिस हों, तालीम हो, दुरूस हो और मसाजिद को आबाद किया जाए, मदारिस को आबाद किया जाए, मुसलमानों की यही सबसे बड़ी ताकत है। इसी से बच सकते हैं। आप सियासी अमल के ज़रिए बहुत कुछ नहीं कर सकते हैं। आपकी समाज शनाख्त मुसलमान की हैसियत से, आपकी क़ुव्वत, आपकी तवानाई इसी से कायम होगी कि आप जुड़ें मदरसों में, मसाजिद में, एक दूसरे को मदद करें। और उन तमाम लोग जो इससे वाबिस्ता हों, जिन उलमा ने जहाँ भी कोशिश की है, मेहनत की है, सदक़े जारिया उनके लिए है। जहाँ जिस आलिम ने किया है, मसलन यहाँ इस मस्जिद को जिसने आबाद किया, जिन लोगों ने किया, जिन उलमा ने यहाँ तदरीस की, या जैसे बताया गया है मौलाना अनवर शाह शुपियानी जो मियाँ सैयद नज़ीर हुसैन मुहद्दिस देहलवी के शागिर्द थे, और इतने अजीम थे कि उनके शागिर्द जहाँ जहाँ पहुँच गए, पूरा एरिया के एरिया को उन्होंने हदीस बना डाला, किताब सुन्नत का दीवाना बना डाला। यही नहीं, हमारे एरिया में कोई 500 गाँव अहले हदीस हैं सिद्धार्थनगर में, और बलरामपुर में 210 गाँव अहले हदीस हैं। ये कैसे हुए? वही मियाँ सैयद नज़ीर हुसैन मुहद्दिस देहलवी के शागिर्द ने किया। यहाँ भी आए, शोपियान में भी मौलाना अनवर शाह कश्मीरी, जो वो कश्मीर अनवर शाह नहीं, ये शोपियानी, तो ये मियाँ साहब के शागिर्द थे, मियाँ सैयद नज़ीर हुसैन मुहद्दिस देहलवी के। इन लोगों ने इतनी मेहनत की, इतनी कोशिश की कि पैदल चल करके वहाँ पहुँच गए, जो आज हम लोगों को बस के ज़रिए, गाड़ियों के ज़रिए हौसला नहीं है कि वहाँ तक पहुँच सकें। ये इतनी मेहनत की, इतनी कोशिश की इन लोगों ने। तो ये लोग जिन्होंने कोशिश की है, आज उनकी मेहनत कोशिश से पूरा गांव या एरिया खित्ता अगर किताब और सुन्नत को जानता है और दीनदारी मौजूद है, मोहिद है, तो सब की जितनी मेहनतें, कोशिशें अलग अलग हैं, इज्तिमाई तौर पर उनका सब उनको मिलेगा। जितने लोग जब तक उनके असरात दावत और तबलीग के बाकी रहेंगे, उनको सवाब मिलता रहेगा, आप चाहें न चाहें। अल्लाह ताला ने ऐसा निज़ाम बनाया है।
یہ قرآن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا کہ جو آدمی کسی نیکی کا سبب بنتا ہے تو جتنے لوگ اس نیکی سے وابستہ ہو جاتے ہیں، تو جتنا سب مل کر نیکیاں کریں گے اتنا اس کو بتانے کی نیکی مل جائے گی اور تمام لوگوں کے برابر اس کو نیکی مل جائے گی۔ تو یہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے نظام بنایا ہے۔ ایصال ثواب کا بڑا مسئلہ پیدا ہوتا ہے نا، دیوانہ ہوتے ہیں جو دین لینا کوئی لینا دینا نہیں، کبھی تیجا کر لیا، کبھی 40 قلہ، کیا ہے یہ ایصال ثواب؟ یہاں ایصال ثواب کو اللہ تعالیٰ نے ایسا سسٹم بنا دیا ہے کہ جس آدمی نے بھی تھوڑی سی نیکی کی ہے اس کے جتنے اثرات باقی رہیں گے اس وقت اس کو نیکیاں ملتی رہیں گی۔ اس مسجد کو اگر جس نے بنایا ہے، اگر کسی نے ایک اینٹ بھی اس میں لگائی ہے اپنے گاڑی کمائی کا، حلال کمائی کا، جب تک کہ مسجد باقی رہے گی اس کو ایک اینٹ کا بھی ثواب ملتا رہے گا۔ جس نے یہاں رونق کی آباد کیا، رونق رہی کتاب و سنت کی، جب تک وہ رونق دل و دماغ میں باقی رہے گی، نسل بعد نسل، اس کو برابر کئی جنریشن کو ثواب ملے گا۔ اگر اس مسجد میں آج اس وقت اتنے لوگ موجود ہیں، اگر 1000 کی تعداد میں ہوں، 1500 کی تعداد موجود ہوں، تو جتنا ان کو آج جمعہ کی نماز پڑھنے کا ثواب ملے گا، جن لوگوں کا سلسلہ قائم ہوگا اتنے ان کو بھی مل جائے گا۔ تو ان کے لیے آپ دعا کریں نہ کریں، سسٹم اللہ نے بنایا ہے کہ ضائع نہیں کرتا ہے لوگوں کی محنتوں کو۔ اللہ تعالیٰ سنا یہاں کی کوئی دارالعلوم اچھا اور بڑا قسم بنانا چاہتے ہیں، مبارک کام ہے۔ دنیا کا سب سے بہتر کام کیا ہے؟ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ دنیا کا سب سے بہترین کام یہ ہے کہ آپ علم دین سیکھیں اور علم دین سکھائیں۔ یہ جو بڑے بڑے دنیا کے ملینئر بلینئر بنے ہوئے یا ٹریلین جن کے پاس ڈالر موجود ہے، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ حیثیت اس کی ہے جو اللہ کے کلام کو، رسول کے کلام کو سیکھیں اور سکھائیں۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ سب سے بہتر انسان وہ ہے جو دین کو سیکھے، قرآن کو سیکھے اور سکھلانے کی کوشش کرے۔ جہاں جس جگہ جس بستی میں لوگ اخلاص کے ساتھ مل جل کر کے، محبت سے، نفس پرستی چھوڑ کر کے اگر دین کے لیے محنت کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، تو ان کی کوششیں کامیاب ہوتی ہیں۔ وہ اللہ کے سب سے نیک بندے ہوتے ہیں، اللہ کی نگاہ میں وہ مقدس ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ان پہ شامل حال ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ کے فرشتے، رحمت کے فرشتے ان کو ڈھانپ لیتے ہیں۔ اگر ایک بستی ہمیشہ کتاب و سنت سے معمور رہے، ہر جگہ توحید کا نغمہ جاری ہو، ہر جگہ لوگ کتاب و سنت کے لیے فدائیت کا مظاہرہ کریں، تو ایسی بستی پر اللہ کے رحمت کے فرشتے ڈھانپ لیں گے، ایسی مجلسوں کو رحمت کے فرشتے ڈھانپ لیں گے۔ تو اللہ کی مہربانی یہ ہوتی ہے۔ لہذا ان حقائق کو جانیں سمجھیں۔ دنیا ہی سب کچھ نہیں ہے، دنیا تو معمولی چیز ہے، اور دنیا کتنا اگر آرام دیتی ہے تو دکھ زیادہ دیتی ہے، یہ بھی آپ کو معلوم ہے، جانتے ہیں۔ کبھی دکھ پیسے سے ملتا ہے، کبھی اولاد سے ملتا ہے، کبھی بیوی سے ملتا ہے، کبھی گھر والوں سے ملتا ہے، کبھی سماج سے ملتا ہے، کبھی پڑوس سے ملتا ہے۔ تو دنیا میں سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ انسان دین کو سمجھے، جانے اور دوسروں کو بتانے کی کوشش کرے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم دین کو صحیح طور پر سمجھیں اور اس کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کریں۔ ہم لوگ دین سے جڑیں، مساجد سے جڑیں، تعلیم سے جڑیں، اخلاص سے رہیں، محبت سے رہیں، فرقہ بندیوں سے بچیں، آپس میں لڑائی جھگڑا نفاق شقاق سے بچنے کی کوشش کریں، اپنے دلوں کو سنبھالیں، اپنے اعمال کو سنبھالیں، اپنے عقیدے کی نگہداشت کریں۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ نئی جنریشن کے لیے جو گمراہی کے راستے کھل گئے ہیں، اپنی جنریشن کی خبر کریں، ورنہ شرابی بن جائیں گے، ورنہ منافق بن جائیں گے، ورنہ جھوٹے بن جائیں گے، ورنہ دنیا کے جتنے غلط کام ہو سکتے ہیں سب کرنا کوشش کریں گے۔ تو اپنی جنریشن کو سنبھالیے، اپنی نسل کو سنبھالیے۔ اگر نسل بگڑ جاتی ہے تو دنیا میں اگر لکھپتی کروڑپتی ہو انسان کو بھکاری بننے میں دیری نہیں لگتی ہے۔ سب سے بڑا سرمایہ ہوتا ہے کہ انسان اپنی جنریشن کو سنبھال لے جائے، اپنی نسل کو سنبھال لے جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، طاقت عطا فرمائے، اور کہ ہم نیک بنیں، اچھے بنیں، اپنے کو سنبھالیں، سماج معاشرے کو سنبھالیں، اپنی نئی نسل کو سنبھالیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔